واقعتاً کسی بھی وقت یہ صورت ہوئی کہ جس پر کفارہ آتا ہے وہ خود نہایت غریب اور مسکین ہے، اس کے پاس آج سے کھانے کے علاوہ اگلے دن کا ہے ہی نہیں، اتنا مسکین ہے وہ، تو ان فقہا کا کہنا یہ ہے کہ بس وہ یہی ہوگا کہ اگر کہیں سے آ جائے اس کے پاس وہ خود ہی اپنا بطور کفارے کے کھا لے، اس لیے کہ وہ خود ہی مستحق۔ بعض کا یہ کہنا ہے، بعض حضرات کا کہنا جن میں حنفی حضرات بھی ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ کفارہ اگر اس پر یہ تو مال کا کفارہ ہے، مال نہیں دے سکتا تو روزے رکھے، دو صورتیں ہیں۔ رہے یہ حدیث وہ کہتے ہیں کہ یہ خصوصیت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بعض معاملات وہ ہیں کہ جو آپ کی خصوصیت قرار دیے گئے ہیں، وہ عام قانون امت کے لیے نہیں ہوا، آپ ہی کی خصوصیت تھی، بس ختم ہو گیا۔ تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے خاص طور پر اپنے پیغمبرانہ اختیارات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کی طرف سے بعض معاملات میں آپ کو حاصل تھے، ان اختیارات سے کام لے کر آپ نے ایک شخص کو اجازت دے دی، تو اس لیے آپ کو اس کا اختیار تھا، آپ نے کر لیا، لیکن یہ عام قانون نہیں ہے، بعض یہ کہتے ہیں، واللہ اعلم۔ ایسا عمل سنت کے خلاف نہیں، تو وہی تو سوال ہے۔ اگر دیکھنا یہ ہے کہ یہ صرف ایک حدیث ایسی ہے، اور اس کے علاوہ جو اور اصول جو قرآن پاک سے اور حدیث سے نکلتے ہیں اس سے ٹکرا رہی ہے یہ حدیث، اسی لیے تو گفتگو ہوئی ہے۔ اگر یہی صرف حدیث ہوتی اور نہ ہوتی تو کوئی بحث ہی نہیں تھی۔ بحث یہ ہے کہ چونکہ جو اصول نکل رہے ہیں قرآن پاک سے اور حدیث سے، یہ اس سے ٹکرا رہی حدیث، اس بات سے اس میں غور کرنے کی ضرورت پیش آئی کہ اس حدیث سے کیا صورت ہوئی۔ تو بعض کہتے ہیں کہ خاص سچویشن کے لیے، اور بقیہ مسائل جو ہیں احکام وہ عام سچویشن کے لیے، تو بعض تو یہ کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، عام قانون وہی رہے گا جو ہے۔ ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوق وهو صائم۔ عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی دفعہ دیکھا ہے کہ میں شمار نہیں کر سکتا۔ بارہا آپ کی زیارت ہوئی ہے، مطلب یہ تصوق وہو صائم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے تھے اس حالت میں کہ آپ روزے سے ہوتے۔ معلوم ہوا کہ مسواک کرنا درست ہے روزے کی حالت میں۔ اس زمانے میں لوگوں کے گھروں میں مسواک تو ہوتی ہیں، نہ رواج ہے نہ عادت ہے، اور ہونا چاہیے، لیکن برش کا استعمال ہے۔ روزے کی حالت میں منجن اور اسی طرح سے پیسٹ یا پاؤڈر یہ تو نہیں استعمال کیے جا سکتے، مگر خالی برش اگر کوئی کرنا چاہتا ہے، مسواک جیسے نہیں ہے، تو اس کی اجازت ہوگی۔ منجن اور اس طرح کی جو چیزیں وہ نہیں استعمال ہوگی، کیونکہ اس کا جو ہے ذائقہ حلق کے اندر پہنچ جائے گا، منہ کے اندر پہنچ جائے گا، اس کو فقہاء نے منع لکھا ہے۔ خالی برش ایسے ہی جیسے مسواک کر لی، تو مسواک کرنا جس کے اندر کوئی اپنا ذائقہ نہیں ہوتا، صرف صاف کرتے، اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وعن انس قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال اشتكيت عيني۔ لیکن اس میں بھی یہ جو غرارہ کرنا ہے، جو غرغرے سے کرتے ہیں منہ میں پانی لے کر، یا اسی طرح سے باقاعدہ زبان کو اس طرح سے انگلیوں سے پانی کی لے کر کے صفائی کرنا اور حلق تک کی، وہ منع ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ اس طرح تو حلق کے اندر تری پہنچ جائے گی انگلیوں کے ذریعے سے، اور روزہ جو ہے اس سے نہیں بھی ٹوٹا تو مکروہ تو ہو ہی گیا، اس لیے وہ نہیں ہے۔ بس صرف دانتوں کی صفائی کی حد تک جو ہے برش کا استعمال یا انگلی سے صاف کرنا یا اسی طرح سے مسواک وہ جائز۔ وعن انس قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتكيت عيني افاكتحل وانا صائم قال نعم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میری آنکھ میں مجھے تکلیف ہے، مجھے آنکھ کی شکایت ہے، کیا میں سرما لگا سکتا ہوں اس حالت میں کہ میں روزے سے ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔
تو معلوم ہوا کہ آنکھ میں سرما بھی استعمال ہو سکتا ہے، آنکھ میں دوا بھی ڈالی جا سکتی ہے روزے کی حالت میں، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، یہ خارجی چیز ہے۔ کیونکہ اصل میں اصول یہ ہے کسی بھی ایسی چیز کا استعمال کہ وہ براہ راست معدے میں پہنچ سکے، ناک کے راستے سے ہو، حلق کے راستے سے ہو، تو معدے میں جو چیز پہنچ جائے براہ راست اس سے جو ہے روکا جائے گا، کیونکہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ورنہ کان میں دوا ڈال لینے سے، آنکھ میں دوا ڈال لینے سے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ معدے میں چیز نہیں پہنچتی۔ انجیکشن کے تعلق سے یہ ہے کہ بعض فقہاء، بعض علماء تو مکروہ کہتے ہیں اور بعض اس کی اجازت دیتے ہیں۔ حیدرآباد میں ایک صاحب تھے مولانا ابو الوفا افغانی، اچھے عالم تھے، میری ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے، بہت اچھی ان کی فقہ پر بڑی اچھی نظر تھی، بڑے متقی پرہیزگار آدمی۔ انہوں نے میرے سامنے مسئلہ رکھا کہ وہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں، میں نے کہا ہم تو اجازت دیتے ہیں انجیکشن کی، تو کہتے تھے کہ نہیں غلط ہے، مجھے اس سے اختلاف ہے۔ مولانا ابو الوفا افغانی مرحوم کہتے تھے کہ غلط ہے، لیکن ہم لوگوں کے ہاں فتاوا جو دیے گئے ہیں اس میں یہ کہ انجیکشن لیا جا سکتا ہے روزے کے اندر، لیکن وہ بھی ایسے ہی ہے کہ تو دوا جو بھی چیز ہے وہ براہ راست معدے میں نہیں پہنچ رہی، تو اس واسطے اس کی اجازت دی گئی ہے۔ لیکن اب یہ کہ احتیاطاً اگر کوئی شخص بچے بہت اچھا ہے، کم سے کم روزے کے ٹوٹنے کا نہیں اس کو فتویٰ دیں گے۔ وعن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش او من الحر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اصحاب سے نام معلوم نہیں ہے راوی کو، ان میں سے ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ اور مدینے کے درمیان عرج ایک جگہ ہے وہاں میں نے دیکھا، آپ اپنے سر کے اوپر پانی ڈال رہے تھے اس حالت میں کہ آپ روزے سے تھے۔ گرمی کی حالت میں سر پر پانی ڈالیے تو اس سے کیا تکلیف کہتے ہیں اسے، ارے اس کو کیا ہے ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں کیا، ہاں وہ اس کو بہت آخری تکلیف ہے تو سن اسٹروک، لیکن ویسے ہمارے یہاں اس کو کچھ اور بھی کہتے تھے، اس سے سر میں ایسی تکلیف ہو جائے جس سے ناک سے وہ جو ہے وہ چلا جاتا ہے باہر خون وغیرہ، خیر تو یہ سر کی تکلیف اس سے پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، تو کہا اس وجہ سے کہتے ہیں اچھا نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ ہے کہ بھائی بہت ہی سخت گرمی ہے، یہ ناقابل برداشت ہو رہا ہے، اتفاق سے کبھی کر لیں تو اجازت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اعمال جو ثابت ہیں اور فقہاء مثلا اس کے خلاف یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اچھا نہیں ہے، تو یہ نہ سمجھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ایک بات ٹکرا رہی ہے فقہاء کی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ ایک عمل کرتے تھے جواز کو بتلانے کے بعد یہ جائز ہے، تو لوگوں کو یہ بات بھی معلوم ہو کہ ایسا اگر ضرورت پیش آئے تو ایسا، مثلا مثال کے طور پر پانی پینا، تو کھانا اور پینا آداب میں سے یہ ہے کہ بیٹھ کر ہو، کھڑے ہو کر کھانا اور پینا یہ جو ہے اس کو عام حالات میں خلاف سنت یا خلاف مستحب کہا جائے گا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے ایک دفعہ کھڑے ہو کر پانی پیا،
صورت پیش آ جائے کہ آدمی بیٹھ نہیں سکتا تو سمجھے کہ میں پانی نہیں پی سکتا. یہ نہیں جائز ہے اگر ایسی صورت. عام حالات میں بے شک یہ ہے کہ بیٹھ کر پانی پیے اور اسی میں اس کو سنت کا ثواب ہے. لیکن اگر مجبوری ایسی ہے کہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے یا ٹانگوں میں تکلیف ہے یا بیٹھنے کے لیے کوئی ایسی سیٹ نہیں ہے کہ جس پر بیٹھ جائے, اب پانی تو پینا ہے پی. مثال کے طور پر اب یہ یہاں فاؤنٹین لگے ہوئے ہوتے ہیں, اب گلاس نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے کہ جس میں لے کر وہ پیے, تو اگر یہ کہا بیٹھ کے پیجیے کیسے پیے گا بیٹھ کر؟ ظاہر ہے کہ یہی ہوگا کہ مجبوری ہے, آپ کھڑے کھڑے پی لیجیے. تو بیان جواز کے بعد اسی طرح سے مثلاً استنجا کرنا, یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ثابت ہے وہ یہ کہ بیٹھ کر کے ہی استنجا پیشاب وغیرہ آپ نے ہمیشہ آپ کی عادت کی تھی اور یہ مسئلہ بھی موجود ہے. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ یہ بھی ثابت ہے, حدیث میں آتا ہے کہ اتا صبات قوم فبال قائما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے جو کیا کہتے ہیں اس کو جہاں وہ گندگیاں ڈالی جاتی ہیں نا وہ ایک ڈھیر سا ہو جاتا ہے, اس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں کوڑی ہیں کیا کہتے ہیں اس کو حیدرآباد میں کیا کہتے ہیں بھائی جہاں گندگی لے جا کر ڈالتے ہیں گھوڑ, ہاں تو وہ جگہ جو ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں صبات قوم. تو ایک ایسی جگہ جہاں کسی محلے کی گندگیاں پڑتی تھیں, آپ وہاں کو تشریف لے گئے, آپ نے کھڑے ہو کر استنجا فرمایا, پیشاب کیا, تو بیان جواز کے لیے وہاں ظاہر ہے کہ وہاں اگر بیٹھتے تو اور گندگی اپنے کپڑوں کو لگتی. اس لیے معلوم یہ ہوگا اگر ایسی صورت پیش آ جائے کہ وہاں بیٹھنے میں اور زیادہ نقصان کا خطرہ ہے تو اب یہ نہیں کہ چونکہ بیٹھ کر ہی کرنے لہذا نہیں کرنا. تو میں نے کہا کہ بعض عمل بیان جواز کے لیے ہوتے ہیں. ٹھیک یہاں بھی یہی صورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو دھو رہے ہیں, اس سے صرف یہ بات سامنے ہے کہ جائز ہے ایسا کر لینا. اگر فقہاء منع لکھتے ہیں تو وہ دوسری مسئلہ ہے کیونکہ اس سے تکلیف کا خطرہ ہے. مگر اگر کوئی شخص کر لے تو یوں نہیں کہیں گے کہ روزہ ٹوٹ گیا. یہاں صرف اتنی بات بتلانی ہے کہ سر کے دھو لینے سے اندر تراوٹ آتی ہے, ٹھنڈک پہنچتی ہے, اور وہ ٹھنڈک جو ہے پورے جسم کے اندر سرایت کر رہی ہے. کوئی شخص یوں نہ سمجھ بیٹھے کہ سر روزہ ٹوٹ گیا, کہا گیا روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہ مقصد ہے. اسی واسطے غسل کرنا بھی درست ہے, غسل کرنا تو اس میں تو کوئی اشکال ہی نہیں, فقہاء اس کی اجازت دیتے ہیں. وعن شداد بن اوس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى رجلا بالبقيع وهو يحتجم وهو آخذ بيده ل18 دخلت من رمضان فقال افطر الحاجم والمحجوم. رواه ابو داود وابن ماجه والدارمي. شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے بقیع میں ایک آدمی کے پاس. بقیع اور جس کو جنت البقیع بھی کہتے ہیں, وہ مرکت بقیع بھی اس کو کہتے ہیں, قبرستان مدینہ منورہ کا. تو کافی پھیل گیا اس زمانے میں, مختصر رہا ہوا لیکن پورے علاقے کو اس کو بقیع کہتے ہیں. تو وہاں آپ تشریف لائے کہ ایک آدمی کے پاس وہ سنگھی لگوا رہا تھا. یہ میں پہلے بھی یہ پچھلے دفعہ حدیث آ چکی جس کو میں نے کہا تھا حجامت کرنا. تو ہمارے یہاں ہندوستان میں تو حجامت کہتے ہیں خط بنا لینے کو, شیب بال بنا لینے کو, لیکن عربی میں حجامت کہتے ہیں جس کو وہ جو فست کھلوانا جس کو کہتے ہیں. اور ہندوستان میں ایک اور اس کی صورت ہوا کرتی تھی, اور راجستھان کے وہ جو ہوا کرتے تھے نہیں کیا کہتے ہیں اسے, خانہ بدوش قسم کے لوگ, وہ ایک سینگ جانور کا سینگ لے کر کے اور اس سے وہ منہ سے کھینچتے تھے, وہ اس طرح سے وہ عورتیں وہ یہی کام کرتی تھی. اس کو کہتے سینگی لگوانا کہتے تھے ہندوستان میں. تو پیروں کے اندر یا کہیں بھی بدن کے اندر جہاں سے وہ خون نکالنا ہوتا تھا خراب خون, تو وہ اس سے سینگ سے اس کو چھیل کر کے اور اس سے وہ منہ سے چوسا کرتے. وہ پتہ نہیں وہ کہاں کی خانہ بدوش عورتیں ہوتی تھی, ان کو اس کی پریکٹس ہوتی تھی. یہ اس کو کہتے ہیں احتجامہ, حجامت لینا. آج کل تو آسان ہے بھائی, اب تو اس کا رواج ہی ختم ہو گیا. سمجھا, لوگوں کے اندر وہ طاقتیں نہیں رہی ہیں, لہذا اب وہ خون نکالنا بدن کا, میں تو کہتا ہوں کہ وہ تو تھوڑا سا خون ہے وہ نکال لیں تو کہاں سے. آج کل تو اسپتال میں جائیے تو وہ اتنا سارے پوری شیشی جو ہے وہ خون کی نکال لیتے ہیں ٹیسٹ کے نام پر. تو میں نے کہا بھائی اتنا ہی ضرورت خون تھا ہمارے پاس, وہ تم نے لے لیا. اب لوگوں کے اندر خون کی کمی ہونے کی وجہ سے تو
تو اب وہ حجامت کا قصہ ختم ہو گیا ہے. اس زمانے کے اندر صحت اور تندرستی کے لیے ضروری سمجھا جاتا تھا کہ 1-2 سال کے اندر اس طرح کا خون بدن سے نکال لیا جائے. تو غالباً اس زمانے کے اندر بھی دستور اس کو یہی تھا. وہ خون منہ کے اندر لینے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ حلق کے اندر جاتا، وہ کلی کرتے رہتے تھے، لیکن وہ اس کا ایک بہترین راستہ اس زمانے میں تھا کہ خون نکالنے کا کسی کے بدن سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ آدمی اپنی اس طرح سینگی لگوا رہا تھا یا آپ کہیں فرض کھلوا رہا تھا. تو یہ راوی کہتے ہیں شداد ابن اوس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے جس حالت میں وہاں پہنچے، اور دن کو کہتے ہیں 18 رمضان کی 18 تاریخ تھی. آپ نے فرمایا کہ حجامت لینے والا اور حجامت کرنے والا دونوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. افطر، یہ آپ نے فرمایا. یہاں مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ابھی گزشتہ ہفتے ہی جو میں حدیث میں نے پڑھی تھی، کہاں گئی وہ حدیث؟ ارے نہیں آئی تھی حدیث کیا؟ حجامت کی حدیث پچھلے ہفتے آئی تھی نہیں، یہ آئی ہے. عن ابن عباس قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگی لگوائی، وہی فرض کھلوائی، اور اس حالت میں کہ آپ احرام میں تھے، ایسی حالت میں بھی آپ نے فرض کھلوایا، اور اس حالت میں بھی آپ نے فرض کھلوائی کہ آپ روزے سے تھے. الله صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضي عنه صوم الدهر كله وإن صامه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے رمضان میں بغیر شرعی اجازت اور بغیر کسی بیماری کے، یعنی شریعت نے اجازت دی جن حالات میں روزے کے چھوڑنے کی، کوئی بھی ہو صورت، مثال کے طور پر سفر ہے، مثال کے طور پر اسی طرح سے عورت کے لیے وہ دن ہے کہ جس میں روزہ نہیں رکھ سکتی، یہ رخصت کے اندر وہ ساری چیزیں آتی کہ بغیر شرعی رخصت اور بغیر بیماری کے اگر کسی شخص نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، فرمایا کہ ساری عمر کے زمانے بھر کے روزے جو ہیں وہ اس کے جو ہے تلافی نہیں کر سکیں گے اگر کوئی شخص زمانے بھر کے روزے رکھ بھی لے. یہ فرمایا آپ نے. تو معلوم ہوا کہ رمضان کے روزہ، ایک دن کا روزہ بہت اہم ہے. کہ جائے کہ 30 دن ہے تو 30 دن، لیکن ہر دن کا روزہ بہت اہم ہے. اور اس کی حکمت ہے علاوہ اس کے کہ خود رمضان جو ہے اس میں بڑی خیر اور برکت ہے. رمضان کے دنوں میں اس میں ہر عمل کی قیمت بڑھتی ہے. جہاں یہ بات پیش نظر ہے وہیں ایک اور بھی چیز ہے، اور وہ یہ کہ شریعت نے جن اوقات کے لیے جس عمل کو مقرر فرما دیا ہے، بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت کے آنے کے ساتھ وہ کام کیا جائے، اور اگر اس وقت کے ساتھ وہ کام نہیں ہوا تو پھر بغیر عذر شرعی کے، اس کے معنی یہ ہیں کہ ظاہر ہے کہ بندگی کا حق ادا نہ ہوا، اور بندے کی اصل پوزیشن یہی ہے کہ وہ بندہ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ بندے کی اصل پوزیشن یہ ہے کہ وہ بندہ ہے. جب بندگی کا حق ادا نہیں ہوا تب کیا رہ گیا؟ کچھ بھی نہیں رہا. یہ تو ایک جانور ہے، اس سے زیادہ اور کوئی حیثیت نہیں. چلتا پھرتا جانور ہے، بولتا چالتا جانور ہے. تو اس واسطے نماز کا وقت آئے، جو میں بات بتا رہا ہوں، اگر اس اصول کو ذہن میں رکھا جائے تو بہت سی چیزیں خود بخود ذہن میں آتی چلی جائیں گی کہ شریعت نے جس کام کے لیے جو وقت مقرر کیا ہے وہ اس وقت پر ہی وہ کام ہونا جو ہے اصل ہے. یہ اصول ہے. اسی واسطے نماز ظہر کا جو وقت ہے اسی وقت میں نماز پڑھیں گے ظہر کی تو وہ ساری خیر اور برکتیں حاصل ہوں گی جو نماز کی ہیں.
اور اگر اس وقت میں بغیر عذر شرعی کے نماز چھوڑ دی تو اس نے بندگی کا حق ادا نہیں کیا. پڑھتے رہیے نماز، وہ تو الگ بات ہے، لیکن وہ برکت، وہ خیر جو نماز کی وہ اس کو حاصل نہیں ہوتی. آئی بات سمجھ میں؟ یہ ہے صورت. اسی سے وہ مسئلہ بھی ہے کہ فقہاء کہتے ہیں کہ جس وقت مؤذن اذان دے رہا ہے اس وقت اگر تلاوت قرآن بھی کی جا رہی ہے تو اسے بھی روک دو. حالانکہ تلاوت قرآن تو بڑی عبادت ہے، لیکن کیوں؟ اس واسطے کہ تلاوت قرآن کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، لیکن اذان کا جو وقت مقرر ہے، اب عبادت یہ ہے کہ اذان کی طرف کان لگاؤ، اپنی باتیں چاہے دین کی ہو یا دنیا کی ہو اسے روک دو، اور جو مؤذن کہہ رہا ہے سنت کے مطابق اس کلمات کو ریپیٹ کرو. یہ ہے اس وقت، اگرچہ وہ سنت ہے مگر سنت مؤقتہ ہے. مؤقتہ کا مطلب ٹائم کے ساتھ بندھی ہوئی ہے. تلاوت قرآن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا یہ ٹائم ہے، کسی وقت بھی ہو سکتی ہے. تو غیر مؤقت عبادت کے مقابلے میں مؤقت عبادت جو ٹائم کے ساتھ لگی بندھی ہے اس کی رعایت کرنا ضروری ہے جب وہ وقت آ جائے. ٹھیک اسی طرح سے رمضان ہے. تو رمضان کے روزے جو ہیں اگر عذر شرعی نہیں ہے، اجازت شرعی نہیں ہے چھوڑنے کی، تو پھر یہ ہے کہ اہم ترین عبادت ان دنوں کے اندر روزہ ہی رکھنا ہے. اب وہ دیکھیں وہ لوگ کہ جو یوں کہتے ہیں کہ صاحب ہم کو جاب کی پرابلم ہے، ہم فلانی چیز کی ہے، فلانی بات کی ہے، ہم اس لیے جو ہے روزہ نہیں رکھ سکتے. اسے کہا جائے گا تم نے قیمتی کو نہیں سمجھا، اس کی تم سمجھتے ہی نہیں کہ یہ کیا چیز ہے جس کو تم چھوڑ رہے ہو. تو نماز ہو یا روزہ ہو، یہ ساری چیزیں وقت کے پابندی کے ساتھ ہیں. اور اسی واسطے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ترین نماز وہ ہے جو اپنے وقت پر ادا کر دی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک میں نماز کے تعلق سے فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز مؤمنین پر فرض کی گئی ہے وقت کے تعین کے ساتھ. غیر مؤقت عبادت نہیں ہے، مؤقت عبادت ہے. تو جب ٹائم ہوگا، اسی بات سے حنفیہ کیا کہتے ہیں؟ حنفیہ کہتے ہیں، حنفیہ اور دوسرا ائمہ میں فرق ہے ایک معاملے کے اندر، وہ مسئلہ بھی بتلا دوں میں آپ کو. مثلا دوسرے ائمہ کے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ مسافر سفر کے اندر جائے تو ظہر کو عصر کے ساتھ ملا کر مغرب کو عشاء کے ساتھ یا عشاء کو مغرب کے ساتھ ملا کر پڑھ لیں. دوسرے ائمہ کا کہنا یہ ہے. حنفیہ کیا کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ؟ نہیں. کیوں نہیں؟ بھائی حدیث میں تو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں جو ہے وہ ظہر کے ساتھ عصر کو ملا کر پڑھ لی تھی. وہ ائمہ کہتے ہیں کہ حدیث میں ہے، پھر کیسے کہہ رہے ہو تم نہیں؟ سمجھ ہی نہیں پاتی ہے. یہ ہے ائمہ کا اختلاف. حنفیہ کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ نماز کیوں فرض ہوتی ہے، کیا چیز ہے جو نماز کو فرض کرتی ہے، سبب فرضیت کا کیا ہے؟ سمجھ نہیں بات. ظاہر کہا جائے گا ٹائم، وقت جو ہے یہ ہے فرض کرنے والی چیز. اسی واسطے ہمارے اوپر آج عصر کی نماز فرض نہیں. اس وقت ہے فرض میرے اوپر عصر کی نماز، آپ کے اوپر فرض ہے آج کی عصر کی نماز نہیں. کیوں؟ ٹائم نہیں آیا. کسی شخص کا آج کسی جگہ دنیا میں کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے اس وقت اور اس پر ابھی عصر کا وقت نہیں آیا، تو کیا عصر کی نماز فرض رہے گی اس پر؟ نہیں نا، کیونکہ وقت ہی نہیں آیا. تو وقت آتا ہے تو اس وقت کی نماز فرض ہوتی ہے. تو معلوم ہوا کہ سبب فرضیت نماز کا وقت ہے. اب حنفیہ کہتے ہیں کہ جب وقت ہوا ہی نہیں، نماز ہی فرض نہیں ہوئی، فرض ہی نہیں ہوئی، تو ادا کہاں سے کر رہے ہیں؟ یہ ہے حنفیہ کہنا. اب وہ کہتے ہیں بھئی حدیث، انہوں نے کہا کہ ہاں حدیث ہے، حدیث میں یہ کہا گیا کہ آپ نے ملا کر پڑھی، اس سے زیادہ تو اور کوئی تفصیل نہیں. جب ایک ٹکرا رہی ہے اس اصول سے بات، تو ہم اس کو یوں سمجھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کے اندر ہی دونوں نمازوں کو پڑھا ہے. ایک کو مؤخر کر دیا، دوسرے کو مقدم کر دیا، دونوں کو اپنے اپنے وقت پر پڑھا ہے. آئی بات سمجھ میں نہیں آئی سمجھ میں؟ ظہر کے وقت ختم ہوتا ہے تو کون سا وقت شروع ہوتا ہے؟ ختم. تو مطلب ہوا کہ بیچ میں کوئی گیپ تو نہیں ہے نا، جیسے فجر اور ظہر کے درمیان گیپ ہے.
فجر اور ظہر کے درمیان گیپ ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی طلوع آفتاب سے لے کر اور جو ہے زوال تک اتنا بڑا گیپ ہے، تو ان دو نمازوں کو کوئی نہیں کہتا ملانے کو. جو کہتے ہیں تو ظہر اور عصر کے ملانے کو کہتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں ملایا. حنفیہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، ظہر کے آخر وقت میں ظہر پڑھی، عصر کے اول وقت میں عصر پڑھ لی، صورتاً ملنا ہے، حقیقتاً ملنا نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ کیوں حنفیہ نے یہ بات کہی؟ انہوں نے کہا کہ ایک وجہ وہی ہے کہ اصول یہ سامنے آتا ہے کہ نماز کے فرض کرنے کا سبب وقت، جب وقت ہی نہیں ہوا تو نماز فرض نہیں ہوئی، فرض نہیں ہوا تو ادا کیسے ہو جائے گی؟ کچھ سینس سمجھ میں آتا نہیں. یہ ہے حنفیہ کہنا، کیونکہ نماز موقت عبادت ہے، غیر موقت نہیں کہ جب چاہے پڑھ لیجیے. حنفیہ کے پاس اتنی مضبوط اور ٹھوس دلیل ہے تو واقعہ یہ ہے کہ ساری دلیلیں ایک طرف اور ان کی ایک دلیل جو ہے جس میں سینس پایا جاتا ہے بڑی زبردست، اور قرآن اور حدیث سے میل کھانے والے دلائل ہیں. تو بات یہی ہے کہ جس عبادت کا جو وقت ہے اس وقت پر کوئی دوسری عبادت نہیں کی جائے گی، وہی عبادت کی جائے گی. اسی بات سے بعض بزرگوں نے جو بات لکھی بڑی تجربے کارانہ، اور وہ یہ، شیطان جب دیکھتا ہے کہ یہ بندہ میرے بہکائے میں اس طرح نہیں آئے گا کہ میں یہ کہہ دوں کہ جا تو یہ عبادت چھوڑ کر کے کھیل میں لگ جا، نہیں مانے گا کیونکہ مسلمان ہے. سمجھ آیا؟ اس کے دل میں خدا کا خوف ہے، اس کے دل میں دین کی محبت اور عظمت ہے. شیطان ایسے موقع پر کیا کرتا ہے؟ شیطان یہ کرتا ہے کہ اس کے ایکول دوسرا جو دینی کام ہے وہ سامنے لا کر رکھ دیتا ہے، کہنے لگا یہ مت کر، یہ کر لے. اور وہ کام جو ہے وہ مثلاً اس وقت کرنے کا نہیں، وہ کسی وقت بھی ہو سکتا تھا. اس وقت کرنے کا جو کام ہے وہ اس سے چھڑواتا ہے اسی واسطے کیونکہ یہ جب اس کا عادی ہو جائے گا کہ جس وقت کرنے کا جو کام ہے جب اس وقت نہیں کرے گا، آہستہ آہستہ یہ سارے اعمال سے رک جائے گا. اب آئی سمجھ میں مسئلہ ہے کہ یہ شیطان کتنا عیار اور چالاک ہوتا ہے، کس طرح سے روکتا ہے. اس لیے ہمیں جو وہ اعمال اسلامی اور شرعی کہ جو وقت کے تعین کے ساتھ ہمارے ذمہ کیے گئے ہیں، ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اس وقت کی پابندی کے ساتھ اس عمل کو کر لیں. اگر ہم نے اس میں کبھی ڈھیل دی تو بس سمجھنے کہ شیطان ہمارے اوپر قابو پا رہا ہے. یہ بات ذہن میں رکھی جائے. تو اس لیے جو ہے یہ فرمایا تھا کہ اگر رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دیا، ساری عمر بھی روزہ رکھے گا تو اس کی جو ہے وہ تلافی نہیں ہوگی. اگر کوئی شخص رکھ بھی لے، کون رکھ سکتا ہے سارے دنیا کے روزے؟ آگے فرمایا وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السحر. اچھا جی، حضرت ابو ہریرہ سے ایک اور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے وہ روزے دار ہیں کہ جن کے روزے کی حقیقت اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ یہ پیاسا رہا. وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ، اور کتنے ہی رات کے کھڑے رہنے والے ایسے ہیں کہ جن کا رات کے کھڑے رہنے میں کی حقیقت اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ یہ جاگتا رہا. کیا معنی ہوئے؟ معلوم ہوا کہ روزہ جو ہے اس کی ایک صورت ہے اور ایک حقیقت ہے. صورت تو یہ ہے کہ کھانا چھوڑ دو، پینا چھوڑ دو، خاص وقت سے لے کے خاص وقت تک. اور حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ نیت ہو کہ یہ اللہ کے واسطے چھوڑ رہا ہوں. جب اللہ کے واسطے میں نے کھانا اور پینا چھوڑا ہے جو مباح ہے، مباح سمجھتے ہیں یعنی جن چیزوں کی اجازت دی گئی ہے شریعت میں، کسی بھی وقت میں ہو، کھانا تو مباح ہے نا. تو جب مباح کو اس وقت جو ہے منع کر دیا گیا ہے کرنے سے، تو جو چیزیں ہمیشہ ناجائز ہیں ان کو میں اس وقت کیسے کروں؟ مثلا جھوٹ بولنا، اسی طرح سے غیبت کرنا، گالی دینا، یا اسی طرح سے فضول کی باتوں میں اپنے وقت کو لگانا، یہ چیزوں تو کسی بھی وقت بھی جائز نہیں ہے. ان کی اجازت تو کسی حالت میں نہیں. وہ روزے میں کیسے ہوں گی؟ جو مباح تھا جب اس سے روک دیا گیا تو غیر مباح چیزیں کیسے جائز ہو سکتی ہیں؟ تو یہ شخص جو روزہ رکھ کر یہ سارے کام کر رہا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ حقیقت روزہ اس کو حاصل نہیں ہے. صورت روزہ تھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں بھوکا پیاسا.
یہ مطلب نہیں کہ وہ صورت روزہ جو ہے وہ اس کے بغیر کوئی حقیقت روزہ اگر چاہے تو حاصل کر لے، وہ میری مراد نہیں، وہ مقصد نہیں ہے۔ اسی طرح سے جاگنا، کوئی شخص کھڑا ہے مگر یہ کہ کسی اور وجہ سے کھڑا ہو گیا، کسی اور وجہ سے نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا، لیکن یہ کہ اللہ کو یاد کرنے کے واسطے اور کھڑا ہوتا، یہ کھڑا ہونا تھا، ورنہ تو کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ جاگنے والے تو دنیا میں بہت سے لوگ جاگتے رہتے ہیں، تو اس کی حقیقت عمل کی کیا ہے وہ پیش نظر رہنی چاہیے، تبھی عمل میں جان ہوگی۔ بس زیادہ کون مزاج شریعت سے واقف ہوگا؟ اگر ان کے نزدیک روزہ نہ رکھنا رمضان کا سفر میں کوئی پسندیدہ بات نہ ہوتی، اچھی بات نہ ہوتی، تو کم سے کم صحابہ اپنے دوستوں کو کہہ سکتے تھے کہ بھائی آخر کیا پریشانی ہے، تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا؟ لیکن جنہوں نے رکھا وہ بھی ٹھیک تھے اور جنہوں نے نہیں رکھا وہ بھی ٹھیک تھے، نہ وہ کوئی ان کو بزرگ مان رہا تھا، نہ کوئی ان کو جو ہے وہ کوئی ایسا سمجھ رہا تھا کہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے۔ اجازت مطلب یہ ہے کہ دونوں صورتیں یکساں ہیں، اس لیے کسی کو کسی پر لان تان کرنے کا حق نہیں۔ جن کاموں میں شریعت نے چھوٹ دی ہے، رخصت دی ہے، اجازت دی ہے، اگر کوئی شخص اس اجازت سے اور رخصت سے فائدہ اٹھاتا ہے، کسی مسلمان کو ایسے آدمی پر اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ وعن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم، فقال ليس من البر الصوم في السفر۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے تو دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ کہیں رش کیے ہوئے ہیں، ہجوم ہو رہا ہے، زحام، اور کسی ایک آدمی کے اوپر جو ہے وہ سایہ کیے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں، جیسے چادر وغیرہ لے کر کے، اور ایک نے ادھر سے پکڑ رکھی ہے، وہ سایہ کر رہے کسی آدمی کے اوپر، اور سب آدمی اس پہ جھکے ہوئے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا ہو گیا؟ ما ھذا؟ عرض کہ یا رسول اللہ روزے دار ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سفر کے اندر روزہ رکھنا کوئی بھلائی کی بات نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ ایسی حالت کو پہنچ جائے مسافر کہ اس پر چار آدمی کھڑے ہوئے سایہ کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا اور مزید ہو جائے، اللہ نے اجازت دی روزہ نہیں رکھنا تھا۔ مطلب یہ کوئی بھلائی کی بات نہیں ہے کہ یہ سمجھنا کہ تکلیف اٹھا لیں مگر روزہ نہ چھوڑیں۔ یہ نبی یہی دلیل ہے ان حضرات کی کہ جو یہ امام احمد کی کہ جنہوں نے یہ فرمایا کہ روزہ نہ رکھنا ہی افضل ہے۔ سمجھ میں آئے نہیں بات؟ لیکن امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا کہ جائز تو ہے روزہ نہ رکھنا اور اس پر کسی طرح کا کرٹیسائز نہیں ہوگا، مگر روزہ رکھنا افضل ہے، پرائرٹی اس کو دی جائے گی، ان کی دلیل یہ ہے کہ ایک بات تو یہ ہے کہ رمضان کے اندر روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے، اس وقت روزہ رکھ لیا تو رمضان کے احترام جو ہے وہ بھی پایا جائے گا، پھر رمضان گزر جانے کے بعد روزہ رکھنا عام طور پر مشکل ہوا کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ روزہ نہ رکھ پائے، تو اس واسطے ان حضرات نے لوگوں کی عملی کمزوریوں کا زیادہ لحاظ کرتے ہوئے کا افضل ہے، مگر نہیں رکھو تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ وعن انس قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر فنزلنا منزلا في يوم حار فسقط الصوامون وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ صاحب کتاب جو ہیں ان کا رجحان ہے امام احمد کے مسلک کی طرف کہ روزہ نہ رکھنا ہی افضل ہے، اس لیے ایسی روایتیں جمع کر رہے ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، ہم میں سے کچھ لوگ روزے دار تھے اور کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے افطار کیا ہوا تھا، روزہ نہیں تھا۔ ہم سخت گرمی کے حالت میں ہم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا، ایک منزل پر اترے، ہوا کیا جو روزے دار تھے وہ تو گر پڑے، ان سے تو اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا، لیکن جو روزے سے نہیں تھے وہ کھڑے رہے، کاموں میں لگے رہے، انہوں نے خیمے لگائے۔ اب خیمے لگانا تو محنت کا کام ہے جی، اور اسی طرح سے جو جانور تھے جو سواری کے ان کو پانی پلانے بھی لے گئے، تو غرض ہے کہ سارے محنت کا کام وہ کر رہے، اور جو روزے سے تھے وہ گر پڑے وہیں، ان کا ہم سے نہیں ہوتا کچھ کام۔ آپ تو آپ نے یہ دیکھ کر فرمایا کہ آج کے دن جن لوگوں نے افطار کیا ہوا تھا وہ ثواب لے گئے۔ بھائی ظاہر ہے کہ اگر سب کے سب روزہ رکھے ہوئے ہوتے
تو یہ خیمے کون لگاتا, یہ جانوروں کو پانی کون پلاتا؟ تو جب سفر میں اللہ نے اجازت دی ہے تو یہ جو ان سارے کاموں کا ثواب ان کو مل گیا. وہ اگر نہ رکھتے روزہ, بعد میں رکھتے, ان کا تو پورا ثواب جب بھی ملتا, مگر یہ ثواب ان کو اس طرح سے زیادہ ہو گیا. وعن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عصفان ثم دعا بماء فرفعه إلى يده ليراه الناس فأفطر حتى قدم مكة وذلك في رمضان. فكان ابن عباس يقول قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر فمن شاء صام ومن شاء أفطر. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے مکے کے لیے روانہ ہوئے فتح مکہ کے سال سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا نا, رمضان میں یہ سفر تھا. تو مدینہ منورہ سے مکے کے لیے روانہ ہوئے, آپ نے روزہ رکھا. عصفان ایک جگہ ہے مدینہ منورہ سے قریب ہے, تو مدینہ سے نکلے روزہ رکھ کر, مگر عصفان تک پہنچے تو آپ نے پانی منگوایا اور پانی منگوا کر کے ہاتھ کو اونچا کیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ آپ کے ہاتھ میں پانی ہے اور لوگ دیکھ لیں. اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ پانی پی لیا, روزہ آپ نے کھول دیا. یہاں تک کہ آپ مکے تک اسی حالت میں تشریف لائے کہ روزہ نہیں رکھا آپ نے. تو معلوم ہوا کہ اگر روزہ رکھ بھی لیا جائے اور یہ محسوس ہو کہ روزہ پورا نہیں ہو سکتا کسی کو بھی, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ آپ کے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ روزہ نہ رکھ سکے, یہ سوال نہیں ہے, اس کے تو میں بعد میں بتلاؤں گا. لیکن اس سے مسئلہ کیا سامنے آیا کہ اگر کوئی شخص رمضان کا روزہ رکھ کر بھی چلے سفر میں اور اس کو یہ محسوس ہو کہ میں روزہ پورا نہیں کر سکوں گا, وہ روزہ کھول سکتا ہے سفر کے اندر, اس کو باقی رکھنا روزے کو ضروری نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فعل اسی واسطے فرمایا تاکہ امت کو یہ مسئلہ معلوم ہو جائے, ورنہ خود کھولنا ہوتا تو کیا ضرورت تھی کہ آپ پانی سب کو دکھایا کرتے. لیکن آپ نے دوسروں کو دکھایا اسی لیے کہ تاکہ لوگ روزہ رکھ کر پھر سفر کی وجہ سے کھولنے کو عیب نہ سمجھیں. تو امت کی سہولت کے واسطے آپ نے یہ عمل کیا. روزہ تو جو رمضان کا چھوٹا تو رکھنا ہی ہوگا. تو میں نے پہلے بتایا کہ یہ مطلب نہیں کہ معاف ہو گیا. جیسے دو اجازتیں ہیں نا سفر کے اندر. نماز کے تعلق سے اجازت تو یہ ہے کہ آدھی ہو گئی, بالکل تو اس کو چھوڑا نہیں, اور یہی آدھا ہونا یہ بتلا رہا ہے کہ بس یہ جو آدھی ختم کی گئی یہ اس کو لوٹانا نہیں ہے. رمضان کے روزہ وہ چیز ہے جس کو آدھا نہیں کیا جا سکتا, ہوگا تو پورا ہوگا, تو نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا. اس لیے اس کے لیے یہ رکھا گیا کہ اگر نہیں رکھتے بعد میں اس کو رکھ لینا, اس کو معاف اس لیے نہیں کیا گیا. فقہاء میں اس سلسلے میں البتہ ایک اختلاف ہے, اور وہ یہ کیا ہر طرح کے سفر میں یہی سہولت ہے کہ روزہ جو ہے وہ ملتوی کر دے, اسی طرح نماز قصر کرے, یا یہ کہ سفر عبادت اور یا اسی طرح سے جائز سفر جائز مقصد کے لیے ہو تبھی اس کی اجازت ہے. بعض فقہاء تو یہ کہتے ہیں کہ ہاں اگر کوئی شخص ناجائز مقصد کے لیے سفر کر رہا ہے پھر اس کو یہ سہولت نہیں ہے. لیکن دوسرے ائمہ جن میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں, ان کا فرمانا یہ ہے یہ اس کا فعل ہے, کیوں سفر کر رہا ہے یہ تو وہ جانے. لیکن اللہ نے جو اجازت دی ہے مسافر کو, اس اجازت سے ہر شخص فائدہ اٹھا سکتا ہے جو بھی سفر میں ہے. لیکن سفر میں یاد رکھیے سفر سے مراد ہے سفر شرعی, یعنی شرعی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا سفر اتنی دور کا ہو کہ جس بستی میں, جس شہر میں, جس سٹی میں وہ رہتا ہے اس کی جو لمٹ ہے, سٹی لمٹ, اس لمٹ سے باہر سے لے کر کے اور جہاں تک جانا ہے وہاں تک 48 میل کم سے کم ہوتے ہیں. اگر 48 میل سے کم ہے تو پھر وہ مسافر شرعی نہیں کہلاتا, اور جب مسافر نہیں تو نہ روزہ ملتوی کر سکتا ہے نہ نماز میں کنسیشن ہو سکتا ہے. 48 میل یا اس سے زائد کا سفر ہے تو پھر اس صورت کے اندر وہ روزہ بھی ملتوی کر سکتا ہے اور نماز بھی قصر ہوگی. اسی طرح سے وہاں پہنچ تو گیا, لیکن یہ پہنچ جانے کے بعد اس کو ٹھہرنے کا ارادہ ہے کچھ کام کے تعلق سے. کب تک وہ مسافر ہوگا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 14 دن تک مسافر ہے. اگر کسی شخص نے یہ نیت کی کہ میں 14 دن ٹھہروں گا, مسافر ہے, تو نماز بھی قصر ہوگی اور اگر چاہے تو وہ روزہ بھی ملتوی کر سکتا ہے. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں غالباً
3 دن کی لمٹ ہے. 3 دن کے بعد اب مسافر نہیں ہے, اس کو چاہیے کہ نماز پوری پڑھے اور وہ روزہ بھی رکھے. حنفیہ کے نزدیک 14 دن. 14 دن سے زائد کا اگر اس نے ارادہ کر لیا پھر اس کا سفر ختم ہو گیا. یہ مسئلے ہیں. ناجائز کا مطلب یہ ہے کہ چوری کرنے جا رہا تھا ہے کہ نہیں؟ ناجائز ہوا نا. ہاں یہی ہے. میں ویسے یہ حقیقت ہے. مطلب یہ کہ ناجائز مقصد کے لیے جس کو جو مقاصد شریعت کی نظر میں اچھے نہیں ہیں, تو اس میں چوری بھی ہے, ڈکیتی بھی ہے, کسی کا قتل بھی ہے, یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. اس مقصد کے لیے اگر سفر کر رہا ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ تو سفر ہی غلط ہے. اور جب سفر غلط ہے تو شریعت کی رخصت اس کو حاصل ہے کہ نہیں؟ فقہ نے اس پر گفتگو کی ہے. حدیث ہے حنفیہ کے لیے ایک دلیل, جو میں نے گزشتہ ہفتے بتلایا تھا کہ دوسرے ائمہ اور خاص طور پر امام احمد ابن حنبل اور حنفیہ کے درمیان اس بارے میں اختلاف ہے کہ رمضان کے روزے سفر میں نہ رکھنا افضل ہے کہ رکھنا افضل ہے. جائز تو دونوں کے نزدیک ہے, لیکن افضل کون سی صورت ہے؟ تو حنابلہ کا امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا کہنا یہ ہے کہ نہ رکھنا افضل ہے, حنفیہ کا کہنا یہ ہے کہ رکھنا افضل ہے اور نہ رکھنا جائز ہے. یہ میں پچھلے ہفتے بتلا چکا تھا. تو روایتیں دونوں قسم کی آ رہی ہیں. بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے نہ رکھنا ہی افضل ہے, اور جس نے رکھا تو اس کے تعلق سے اچھے الفاظ آپ نے نہیں فرمائے. اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رکھنا ہی افضل. جیسے یہ روایت آپ نے فرمایا کہ اگر سواری کسی کے پاس موجود ہے, پیدل نہیں چلنا پڑ رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ دھوپ, گرمی, سردی, پیاس, بھوک, یہ ساری تکلیفیں اس کو سواری کے مہیا ہونے کی وجہ سے نہیں ہیں, اور منزل تک وہ پہنچ سکتا ہے بغیر کسی تکلیف کے, اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے. معلوم ہوا کہ روزہ رکھنا افضل ہے, روزہ نہ رکھنے کے مقابلے میں جائز ہے کہ بغیر کسی تکلیف کے, معلوم ہے کہ تکلیف نہیں ہوگی مجھے منزل تک پہنچنے میں, مگر سفر میں پھر روزہ نہ رکھنا چاہے, اس کی اجازت ہے, اختیار ہے, جائز ہے. افضل یہ ہے کہ روزہ رکھ لے اگر اس کو یہ اطمینان ہو کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں پیش آئے گی. یہی حنفیہ کی دلیل ہے. عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح الى مكة في رمضان فصام حتى بلغ قراء الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس اليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك ان بعض الناس قد صام فقال اولئك العصاة اولئك العصاة. یہ حدیث تو اس طرح کی پہلے بھی آ گئی, مگر یہاں اس میں ایک لفظ کا اضافہ اس لیے دوبارہ لائے ہیں ایک دوسرے سند سے. یہ حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال میں مکے کے لیے روانہ ہوئے, اور یہ سفر رمضان میں تھا. تو آپ نے روزہ رکھا مدینے سے چلتے وقت, کیونکہ رمضان تھا. آپ قراء الغمیم, اس حدیث میں قراء الغمیم کا لفظ ہے, اور اس سے پہلے حدیث آ چکے اس میں اسفان کا لفظ ہے. دونوں بالکل ملے جلے ہیں گویا بستیاں. یہاں تک کہ آپ قراء الغمیم میں پہنچ گئے تو لوگوں نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا. آپ نے کیا کیا, پانی کا برتن منگوایا, پیالے میں پانی کٹورے میں, اور آپ نے اس کو اوپر اٹھایا تاکہ لوگ دیکھ لیں, پھر آپ نے اس کو پی لیا. تو جس سے بتانا مقصود تھا کہ میں روزہ کھول رہا ہوں, سفر میں ہوں, لہذا روزے کو باقی نہیں رکھنا. آپ سے یہ کہا گیا کہ یا رسول اللہ, بعض لوگ تو روزہ رکھے ہی ہوئے ہیں, انہوں نے روزہ نہیں چھوڑا. آپ نے فرمایا یہ نافرمان ہیں, یہ نافرمان ہیں. تو الفاظ بڑے بھاری ہیں. نافرمان کیوں کہا گیا؟ جائز تو سب کے نزدیک ہے, لیکن یہ حدیث تو یہ کہ انداز تو یہ بتلا رہا ہے کہ جیسے جائز ہی نہ ہو روزہ رکھنا. حقیقت یہ ہے کہ یہاں یہی کام ایک فقیہ کا ہے. حدیث تو اس کے سامنے بھی آتی ہے, اور حدیث ہم جیسے لوگوں کے سامنے بھی آتی. ہم اس کے معنی دوسرے لے لیں گے, فقیہ دوسرا لے. فقیہ جو ہے فقہ کا ماہر, وہ اس کے معنی اس کے مناسب لے گا تمام حدیثوں کو سامنے رکھ کر. اگر ہمارے سامنے صرف یہ حدیث ہو تو ہم کیا سمجھیں گے؟ روزہ رکھنا گناہ ہے سفر میں, جو روزہ رکھے سب گنہگار ہے. مگر
جو فقہ کا ماہر ہے وہ اس کے معنی نہیں لے گا، کیونکہ اس کے سامنے تمام حدیث ہیں. ان تمام حدیثوں کی روشنی میں اس حدیث کا مطلب نکالے گا. مطلب کیا نکلا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ نافرمان ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے خود جو اپنے گمان سے فیصلہ کر لیا، جبکہ یقین حاصل کرنے کا ذریعہ موجود تھا کہ وہ آتے اور اللہ کے رسول سے آ کر پوچھتا کہ یا رسول اللہ ہم کیا کریں. جب یہ صورت موجود تھی تو انہوں نے کیوں اس پر عمل نہیں کیا؟ میرے یہاں اس سفر میں موجود ہوتے ہوئے خود سے جو گمان کر کے فیصلہ کر لیا، اس فیصلہ کرنے میں گمان پر، یقین کو چھوڑ کر گمان پر فیصلہ کرنا، یہ ہے وہ نافرمانی کی صورت. سمجھ میں آئی؟ انہوں نے خود سے جو فیصلہ کیا، اس کے بجائے ان کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ یہ آ کر مجھ سے پوچھتے اور مجھ سے پوچھ لینے کے بعد پھر اس کے مطابق عمل کرتے. یہ ہے اصل وہ بات. فقہاء نے یہ مسئلہ اس سے نکالا ہے، اس واسطے ان کو نافرمان کہا گیا. وعن عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صائم رمضان فی السفر کالمفطر فی الحضر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا سفر میں روزہ رکھنے والا ایسا ہے جیسے حضر میں افطار کرنے والا. حضر سے مراد قیام، وطن میں جہاں ٹھہرا ہوا ہے. تو جیسے قیام کی جگہ وطن میں اپنی بستی میں رمضان کے اندر روزہ نہ رکھے، کیا کہیں گے اس کو؟ غلط. ایسے ہی سفر کے اندر روزہ رکھنے والا، مطلب اس نے بھی ایک درجے میں غلط کیا. اس کے معنی بھی کیا ہے؟ اس کے معنی بھی یہی ہے کہ اللہ نے ایک رخصت اس کو دی ہے، اس رخصت سے اس کو فائدہ اٹھانا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ تکلیف میں مبتلا ہو. یہاں میں ایک نقطہ اور بتا دوں، اور وہ یہ ہے کہ رخصتوں پر عمل کرنے میں، رخصت تو رخصت ہے جس کے معنی اجازت کے ہیں، چاہو تو عمل کرو چاہے تو نہ کرو، اسی کا نام رخصت ہے. لیکن بعض روایتوں سے، بعض احادیث سے جو رخصتوں کے تعلق سے اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں کہ جیسے اس کے خلاف عمل کرنا جو ہے ناپسندیدہ ہے. یہ کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ تاکہ کسی زمانے کے اندر لوگ یہ نہ سمجھ بیٹھیں اللہ سبحانہ و تعالی کے یہاں مقبولیت اور شریعت کے منشا پر عمل صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہم رخصت پر عمل نہ کریں. اب اس کے لیے چاہے تکلیف کتنی بھی اٹھانی پڑ جائے، جب یہ صورت پیدا ہو جائے گی تو رخصتوں کی جو حکمت ہے وہ ختم ہو جائے گی. رخصت کی حکمت کیا ہے؟ رخصت کی حکمت یہ ہے کہ لوگ تکلیف میں نہ مبتلا ہوں، تکلیف زیادہ نہ اٹھائیں، یہ اصل مقصود. اس واسطے تو رخصت دی تھی. اب کسی زمانے کے اندر لوگ کیا سمجھنے لگے؟ نہیں، اللہ کے یہاں قرب اسی طرح سے شریعت کا منشا اسی صورت میں پورا ہوتا ہے. مثلا یہی مسئلہ ہے کہ جو روزہ رکھنے کا، اگر کسی زمانے میں لوگ یہ سمجھ بیٹھیں نہیں سفر میں روزہ رکھنا ہی جو ہے شریعت کا منشا معلوم ہوتا ہے، اب تکلیف ہو رہی ہے، پیاس ہو رہی ہے، سامان اٹھایا نہیں جا رہا، گرے پڑے جا رہے ہیں، اٹھا نہیں جا رہا، یہ ساری تکلیف اٹھا رہے ہیں. کیوں؟ شریعت نے تو اجازت دی تھی روزہ مت رکھو. تم نے جو اپنی طرف سے یہ بات سمجھ کر کے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالا تو شریعت کی رخصت کے اس حکمت کو تم نے پورا نہیں کیا، اور ظاہر ہے کہ یہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہے. اس واسطے نافرمان کا لفظ بھی بولا گیا، اور ورنہ تو رخصت ہی ہے. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال يا رسول الله إني أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ قال هي رخصة من الله عز وجل فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. حضرت حمزہ ابن عمرو اسلمی کہتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں اپنے اندر روزے کی قوت پاتا ہوں، سفر کی حالت میں میں اپنے اندر روزہ رکھنے کی طاقت محسوس پاتا ہوں میں، تو کیا کوئی حرج ہوگا اگر میں روزہ رکھوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطار کرنا جو ہے یہ رخصت ہے اللہ کی طرف سے، تو جس نے اس رخصت کو لیا اس نے اچھا کیا، اور جس نے اس بات کو پسند کیا روزہ رکھے کوئی حرج نہیں. دونوں صورتیں جائز ہو گئی. اچھا صاحب، اب اس کے بعد ہے قضا کا مسئلہ کہ روزے کی قضا. عن عائشة قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضي الا في شعبان. قال يحيى بن سعيد تعني الشغل من النبي او بالنبي صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے اوپر رمضان کے روزے رہ جاتے تھے، عورتوں کو جو ضرورت پیش آتی ہے، جو صورت ہوتی ہے اس کی وجہ سے روزے چھوٹ جاتے ہیں، تو میرے بھی روزے چھوٹ جاتے تھے، مگر کہتے ہیں کہ میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق گھریلو مشغولیت کی وجہ سے مجھے نوبت ہی نہیں آتی تھی ان کو قضا کرنے کی، یہاں تک کہ شعبان آتا تھا تو شعبان میں رکھتی تھی. تو معلوم یہ ہوا کہ قضا کرنا تو ہے، جو روزے چھوٹ جائیں ان کو پھر سے رکھنا ہے، مگر اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ رمضان گزرنے کے ساتھ شوال ہی میں رکھو تو رکھو، اگر نہیں رکھو گے تو گنہگار بن جاؤ گے، یہ نہیں. بلکہ جب بھی ممکن ہو آسانی کے ساتھ اسی وقت روزے رکھے جا سکتے ہیں. تو چاہے 2 مہینے گزر جائیں، چاہے 4 مہینے گزر جائیں، وہاں تو 8 مہینے تقریباً 11 مہینے گزرے. 11 مہینے کے بعد یا 10 مہینے کے بعد کہیں جا کر ان کو نوبت آتی تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ شعبان کے اندر بکثرت روزے رکھتے تھے. تو عائشہ کا کہنے کا انداز یہ ہے کہ گویا ان کو موقع ملتا تھا شعبان میں قضا روزوں کے رکھنے کا، اور مہینوں میں وہ موقع نہیں مل پاتا تھا. تو معلوم ہوا قضا ہوگی، مگر دیر سویر اس میں جو ہے وہ قابل معاوضہ نہیں ہے، اور وہ یہ نہ سمجھا جائے کہ اگر ہم نے دیر کر دی تو یہ کوئی بری بات ہوگی. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه ولا تأذن في بيته الا باذنه. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے اس حالت میں کہ اس کا شوہر موجود ہو. یہاں روزے سے مراد عام روزے، رمضان کے روزے نہیں، وہ تو فرض ہیں، لیکن اور روزوں کے تعلق سے شوہر موجود ہو الا باذن، اس کی اجازت ہی سے اس کو روزے رکھنے چاہیے. اجازت کے بغیر اس کے لیے حلال نہیں ہے روزہ رکھنا، نفلی روزے. ولا تأذن في بيته الا باذنه، اور اسی طرح سے کسی کو گھر میں آنے کی اجازت نہ دے مگر اپنے شوہر کی اجازت سے. شوہر جن کے آنے کی اجازت دے اس گھر میں انہیں کو آنے دے، اور جن کے آنے کی اجازت نہ دے ان کو نہ آنے دے. یہ ہے. یہاں یہ نہ سمجھا جائے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کے ماں باپ اور اس کے قریبی رشتہ دار آنا چاہیں. تو یہاں میں اس مسئلے کو بتلا دوں کہ جہاں تک ماں باپ کے حق کا تعلق ہے وہ بہت بڑا حق ہے، اور شریعت نے عورت کو شادی ہو جانے کے بعد بھی اس کے اس حق کو تسلیم کیا ہے کہ وہ اپنی ماں باپ کی زیارت کرے، ان سے ملاقات کرے، اس لیے کہ یہ رشتہ ہی وہ ہے کہ اس رشتے کے مقابلے میں کوئی رشتہ نہیں ہے. لیکن اس کے لیے یہی صورت متعین نہیں ہے کہ ماں باپ ہی اس کے گھر پہ آئیں، بلکہ دوسری صورت کیا ہے، یہ ان ماں باپ کے گھر پہ جائیں. اسی لیے شوہر کو اس بات کا پابند بنایا گیا ہے کہ عورت اگر اس کے عورت کے 5 سال کہیے یا میکہ کہیے اس کے ماں باپ اگر اسی بستی میں ہے کہ اس بستی میں ہونے کی وجہ سے جانے آنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کوئی زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا، کوئی بہت بڑا خرچ بھی نہیں کرنا پڑتا، تو ہر ہفتے میں 1 مرتبہ ماں باپ سے ملنے دینا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے. تو جب یہ صورت ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ یہ کہا جائے کہ ماں باپ بھی جب چاہیں آ جائیں، اس لیے کہ یہ گھر ہے شوہر کا گھر ہے تو شوہر کی مصلحتوں کی رعایت اس میں ضروری ہے، یہ مراد ہے. اور اگر جانبین سے رضامندی ہے، شوہر نے اجازت دے دی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے تم جس کو بلانا چاہے بلا سکتے ہو، کوئی اشکال کی بات نہیں. یہاں شریعت جب قانون بتلاتی ہے تو وہ بتلاتی ہے کہ یہاں درمیان میں کچھ گڑبڑ ہے. اب سوال یہ کس کی مرضی چلے، اس کی چلے کہ اس کی چلے. ظاہر ہے کہ اگر دونوں یکساں پوزیشن میں ہیں، بھئی 50% تمہارا 50% میرا، 50% تمہارا اختیار 50% میرا اختیار، تب تو ٹھیک ہے. لیکن چونکہ فیملی ڈسپلن جو ہے، اجتماعیت، چاہے وہ گھر کی ہو یا گھر سے باہر کی ہو، یہ اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ اس میں ایک جو ہے وہ فیصلہ کرنے والا نہ ہو، ایک فرد فیصلہ کرنے والا. پنچایتی فیصلہ جو ہے یہ شریعت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں. میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ ہم لوگ جو سمجھتے ہیں کہ پنچایتی فیصلہ جو ہے جمہوریت، اس کا کوئی جو ہے شریعت میں کوئی اس کا وجود نہیں ہے. شریعت کا نظام از اول تا آخر وہ وحدت پر قائم ہے. سمجھ میں آیا؟ اللہ سبحانہ و تعالی اس پوری کائنات میں فیصلہ کرنے والے ہیں، تو وحدت ہے. اسی کے ساتھ ہر زمانے میں رسول ایک آتا ہے قوم کی طرف. یہ نہیں ہوتا کہ ایک قوم کی طرف ایک وقت میں 2 رسول آئیں، اور اگر آیا بھی ہے تو وہ اس کے ماتحت ہے، جیسے حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بطور وزیر کے ہیں، یہ نہیں کہ اصل ہیں. سمجھ میں آیا؟ اور یہی وجہ ہے
کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب کوہ طور سے واپس آئے اور ان کی عدم موجودگی میں حضرت ہارون علیہ السلام کو جب وہ اپنا نائب اور اپنا اسسٹنٹ بنا کر کے اور ذمہ داری دے کر گئے اور آ کر دیکھا کہ قوم تو بت پرستی میں مبتلا ہو گئی، تو وہاں یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرے بھائی ہیں، وہاں یہ نہیں دیکھا کہ عمر میں بھی مجھ سے بڑے ہیں، آنے کے بعد اس طرح باز پرس کی جس طرح آفیسر اپنے ماتحت سے پوچھتا ہے، بڑی سختی کے ساتھ، یہ کیا ہوا میرے پیچھے، تمہارے ہوتے ہوئے یہ سب کیوں ہوا؟ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام بطور وزیر کے تھے، اگر یہ صورت نہ ہوتی تو لوگوں کو شبہ ہو سکتا تھا کہ ایک وقت میں ایک قوم کے پاس دو وزیر آئے اور وہ اللہ کے اس مقررہ اس نظام کے خلاف بات ہو جاتی۔ اللہ کا مقررہ نظام کیا ہے کہ سارا سسٹم جو ہے اس پوری کائنات کا، نظام تکوین ہو یا نظام تشریع، تکوین سے مطلب کیا ہے؟ یہ جو دن ہونا، رات ہونا، بیماری ہونا، تندرستی ہونا، کسی کا مالدار ہونا، کسی کا غریب ہونا، کسی کا اولاد والا ہونا، یہ سارا نظام تکوین ہے۔ اور نظام تشریع جس کو ہم شریعت سے کہتے ہیں، جس کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے آیا، یہ دو ہی نظام ہیں۔ دونوں نظاموں کی بنیاد جو ہے وہ وحدت پر ہے۔ اس میں تو جیسے میں نے کہا کہ نبی ایک وقت میں ایک ہی آتا ہے اور ایک وقت میں کتاب بھی اللہ کی ایک ہی آتی ہے، تو شریعت بھی ایک اور صاحب شریعت بھی ایک، سمجھ میں آیا؟ تو نظام شریعت میں بھی وحدت اور نظام تکوین میں بھی وحدت، اس لیے کہ تکوین کا نظام سراسر اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی اس نظام کو چلانے والا اللہ کے شریک کوئی بھی نہیں ہے۔ اسی بات سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کائنات کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہوتا ہے اس شریک اس کارخانے کے چلانے میں اور معبود ہوتا ہے اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور، تو یہ نظام کبھی کا برہم ہو چکا ہوتا، کبھی کا ٹوٹ پھوٹ چکا ہوتا، اس لیے کہ دو طاقتیں یکساں اختیار کے ساتھ جب کسی جگہ ہوں گی وہ ٹکرائیں گی، اور جب وہ ٹکرائیں گی تو پورا کارخانہ تباہ برباد ہو جائے گا، جس کو میں ہمیشہ بار بار کہتا رہا ہوں، کبھی بھی ایک ڈپارٹمنٹ میں دو سپروائزر ایک ہی ٹائم کے اندر نہیں ہوتے، ہو ہی نہیں سکتے، ناممکن ہے۔ یہ سارا سسٹم ہم کو معلوم، یہ سارا سسٹم دنیا کے کاروبار میں ہم چلاتے ہیں، لیکن جب آتا ہے مسئلہ اپنے امت مسلمہ کے اجتماعیت کا، اپنے اداروں کے چلانے کا، اپنی سوسائٹیز کے رن کرنے کا، تو وہاں ہمارے سامنے جمہوریت کا فلسفہ آ جاتا ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ گھر کا دائرہ ہو یا گھر سے باہر محلے کا، بستی کا، پورے ملک کا، وحدت پر ہے، اس کا نظام جو ہے وحدت کی بیس پر ہے۔ تو گھر میں بھی یہی صورت ہے، تو مشورہ تو ہوگا، مشورے سے تو ہوگا کام، لیکن سوال یہ کہ فیصلہ کون کرے گا؟ فیصلہ پنچایت کرے گی؟ فیصلہ سارے گھر والے چھوٹے بڑے مل کر کریں گے یا ایک کرے گا؟ کیونکہ شریعت کی مزاج ہر جگہ یہ ہے کہ فیصلہ کرنے کا اختیار ایک کے ہاتھ میں ہے، تو اس واسطے شوہر کو یہ اختیار دیا گیا کہ جب یہ کما کر لائے گا، جو کما کر لائے وہی مالک ہے، پیسہ اسی کا ہے، گھر اسی کا خریدا ہوا ہے، تب اس صورت میں ظاہر ہے کہ شریعت جب کوئی حکم دیتی ہے تو وہ اس تمام شریعت کے جو قوانین ہیں ان کو پیش نظر رکھ کر کے، امریکن جو سسٹم ہے شریعت اس کو پیش نظر رکھ کر کوئی حکم نہیں دے رہی ہے، سمجھا؟ اس لیے کہ وہ ہے ہی کب شرعی۔ مثال کے طور پر یہاں اس ملک میں، میں صفائی سے کہتا ہوں، اس ملک میں اگر عورت بھی کما رہی مرد بھی کما رہا ہے تو شریعت کے پیش نظر تو یہ ہے ہی نہیں کہ عورت کمائے، شریعت نے عورت پر کمانے کی ذمہ داری تو ڈالی ہی نہیں، جب تک کہ وہ شادی نہیں ہوئی تو ماں باپ کی ذمہ داری میں ہے، ماں باپ ذمہ دار ہیں اس کے تمام تر جائز اور ضروری اخراجات کے، اور جب شادی ہو گئی تو شوہر ذمہ دار ہے اس کے تمام تر اخراجات کے۔ تو شریعت نے تو کسی مرحلے میں بھی عورت کو اس بات کا ذمہ دار ہی نہیں بنایا کہ وہ کمائے اور کما کر لائے، یہاں تک کہ اگر ایسی صورت پیش آ جائے، میں نے کہا کہ شریعت کو تو اس پورے قانون کی روشنی میں دیکھنا ہے، اگر یہ صورت پیش آ جائے کہ مثلاً کوئی عورت ایسی ہے کہ جس کا کوئی خرچ اٹھانے والا نہ رہا، سمجھ میں آیا، ماں باپ بھی نہیں ہے، کوئی بڑا رشتہ دار چچا تایا بھائی وغیرہ بھی نہیں ہے، ادھر شوہر بھی نہیں ہے، یہ شادی نہیں ہوئی، کون ہوگا اس کا ذمہ دار؟ آپ سمجھتے ہیں کہ شریعت یہ کہتی تو نکل گھر سے؟ نہیں، شریعت جب بھی نہیں کہتی تو نکل گھر سے، شریعت کہتی ہے حکومت اسلامیہ اس کی ذمہ دار ہے، حکومت جو ہے وہ اس عورت کی ذمہ دار ہے، گھر بیٹھے اس کو پورا خرچ دے حکومت۔ میں نے کہا کہ شریعت کے کسی ایک قانون کو اس کے پورے سسٹم سے الگ کر کے آپ نہیں سمجھ سکتے، اس کے پورے سسٹم کو سامنے رکھ کر ہی کسی ایک مسئلے کو دیکھنا ہوگا۔ تو چونکہ شریعت کے پیش نظر یہ ہے کہ کمانے والا مرد ہے، یہ نہیں کہ 50% اس نے کمایا 50% اس نے کمایا، جب کمانے والا وہ ہے تو گھر بھی اسی کا ہے، پوری ضروریات جو ہیں اس عورت کی وہی پوری کر رہا ہے، اس پر ذمہ داری ہے شریعت نے ڈالی ہے۔ تو اس صورت میں اس گھر کے اندر آنے اور جانے کے تعلق سے اگر
ایک صورت تو یہ ہے کہ مرد نے اجازت دے دی، ہاں بھائی ٹھیک ہے ہمیں تم پر اطمینان ہے، جس کو چاہے آنے دو اپنے گھر میں، جہاں چاہے تم اس پیسے کو خرچ کرو، ہماری طرف سے اجازت ہے، یہ بہت اچھا ہے۔ شریعت یہ نہیں کہتی کہ نہیں صاحب ہرگز آپ ایسا نہیں کریں گے، اپنی بیوی کو ذرا برا اختیار مت دینا، ذرا اس کی رسی ڈھیلی مت کرنا، شریعت نے یہ کہیں نہیں کہا۔ لیکن اگر کہیں کھڑپینچ ہو جائے، کہیں اختلاف پیدا ہو جائے، تب کس کو دیں گے فیصلے کی اختیار؟ اس وقت یہ مسئلہ آتا ہے کہ پھر اس صورت میں شریعت نے دی ہے شوہر کو یہ اختیار، اس کے فیصلہ جو ہے وہی نافذ ہوگا گھر کے اندر۔ جی ہاں دیکھتا لوں کہ پوری بھی ہو گئی حدیث میں، بس۔ ایک 193 اور 107 ہے نا؟ اچھا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن معاذة العدوية أنها قالت لعائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت عائشة كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة۔ حضرت معاذہ عدویہ کہتی ہیں، ان سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ یہ حائضہ کے لیے یہ حکم کیوں ہے کہ حائضہ سے مراد جس کو منتھلی پیریڈ ہوتے ہیں کہ روزے کی تو قضا کرتی ہے لیکن نماز کی قضا نہیں کرتی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ہاں چونکہ یہ ایک مجبوری ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے، ہم کو روزوں کی قضا کا حکم تو دیا گیا ہے مگر نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا گیا۔ تو اشارہ اس طرف ہے کہ روزے چونکہ سال میں ایک ہی دفعہ آتے ہیں، اس واسطے ایک مہینے میں تو 11 مہینے پڑے ہوئے ہیں، ان روزوں کی قضا ہو سکتی ہے آرام کے ساتھ، اس واسطے کہ چونکہ مدت پیریڈ کی جو ہوتی ہے وہ 3 دن سے لے کر 10 دن تک، عادتیں مختلف ہوتی ہیں، کم سے کم جو اس کی لمٹ ہے وہ 3 دن اور زیادہ سے زیادہ ہے 10 دن۔ تو اگر زیادہ سے زیادہ بھی 10 دن مان لیے جائیں تو 10 دن کے روزے چھوٹے سال میں کسی بھی وقت پوری کر سکتی ہے۔ لیکن اگر نمازوں کی قضا کا مسئلہ رکھا جائے تو چونکہ روز کے 5 نمازیں ہیں اور اس طرح ہر مہینے اگر 10 دن کی قضا مانی جائے تو 10 پنجے 50، تو اس کے معنی یہ ہو گئے کہ روزانہ کی نماز اور ملیں گے 20 دن، تو 20 دن کے اندر اپنی نمازوں کے علاوہ 50 نمازوں کی قضا اور آتی ہے، تو اس سے اس پر تنگی ہو جائے گی۔ اس سے بچانے کے لیے نمازوں کی قضا نہیں رکھی گئی، صرف روزوں کی قضا رکھی گئی ہے۔ وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جس کا انتقال ہو جائے اور اس کے ذمے روزے ہوں تو اس کی طرف سے ولی قریب اس کو کہتے ہیں کہ جو اس کے بعد سارے معاملات کو وہی ذمہ دار بنے۔ مثلا کسی کا انتقال ہو گیا، بیٹوں میں بھی بڑا بیٹا جو ہوگا وہ ولی قریب ہوگا، اگر اولاد نہیں ہے تو بھائی ولی قریب ہوگا، باپ موجود ہے تو باپ ولی قریب ہوگا، تو یہ ولی قریب کہلاتے ہیں۔ کہا کہ ولی قریب جو ہے وہ اس کی طرف سے روزہ رکھے گا۔ یہ حدیث آئی ہے، یہ مسلک ہے شوافع کا، حنفیہ کا مسلک یہ نہیں ہے۔ آگے ایک اور حدیث آ رہی، حنفیہ اس کو لیتے ہیں، تو پہلے میں اس حدیث پر آ جاؤں گا تب میں بتاؤں گا۔
عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين. نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا انتقال ہو جائے اور اس پر رمضان کے مہینے کے روزے باقی ہوں، نفلی روزوں کا سوال نہیں، رمضان کے روزے ہیں جو کہ فرض ہیں، تو اس کی طرف سے ہر دن کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے گا، ایک دن کے روزے کے بدلے میں، چاہے تو اس کو پیٹ بھر کھانا کھلا دیجئے، مگر فقہاء اسی واسطے کہتے ہیں کہ ایسے کو کھانا کھلایا جائے کہ جو کھانا نہ کھا چکا ہو، سمجھ میں آیا؟ ورنہ تو ایک مسکین کو کھانا کھلانا نہ ہوا، یا پھر صدقہ فطر کے برابر، فطرہ جو ہوتا ہے نا عید کا، اس کے برابر دے دیا جائے تو وہ ایک مسکین کا کھانا ہوتا ہے ایک دن کا، تو کھانا کھلایا جائے، مطلب یہ ہے کہ یہ فدیہ دیا جائے، فدیہ نہیں بلکہ اس کو فدیہ کہہ سکتے ہیں، فدیہ ہوگا کیونکہ قرآن شریف نے بھی لفظ فدیہ ہی استعمال کیا، تو یہ فدیہ ہوگا روزے کے بدلے میں، ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلانا، جبکہ روزہ نہیں رکھ سکا تھا، خوب یاد رکھیے، یہ نہیں کہ روزہ توڑ دیا، روزہ توڑا اس کا کفارہ ہی ہے، وہ کفارہ کہلاتا ہے، تو کفارہ اتنا نہیں ہے، روزہ رکھ نہیں سکا، اب انتقال ہو گیا، اب اس صورت میں اس کی طرف سے کھانا کھلایا جائے گا یا گویا صدقہ دیا جائے گا، یہ ہے حدیث، جبکہ پہلی حدیث میں یہ آ چکا کہ اس کی طرف سے اس کا ولی قریب روزہ رکھے گا۔ اچھا صاحب، اس کے بعد ایک تیسری حدیث ہے، اس کو بھی میں پڑھ دوں۔ عن مالک بلغه ان ابن عمر كان يسأل هل يصوم احد عن احد او يصلي احد عن احد فقال لا يصوم احد عن احد ولا يصلي احد عن احد۔ امام مالک روایت کرتے ہیں کہ ان کو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے یہ بات پہنچی ہے کہ ان سے سوال کیا گیا کیا کوئی شخص کسی دوسرے آدمی کی طرف سے روزہ رکھ سکتا ہے یا کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کی طرف سے نماز پڑھ سکتا ہے؟ یہ سوال کیا گیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے۔ حضرت عبداللہ نے جواب دیا کہ نہیں، کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کی طرف سے نہ نماز پڑھ سکتا ہے نہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ تو یہ ایک حدیث ہوئی، تو پہلی حدیث آئی کہ فدیہ ہوگا، اس حدیث میں ہوا کہ کسی کی طرف سے نہ روزہ رکھا جا سکتا ہے نہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ پہلے ایک حدیث گزر چکی حضرت عائشہ کی، اس میں یہ ہے کہ روزہ رکھے گا ولی قریب۔ اب یہ حدیثیں گویا اس طرح سے ٹکرا رہی ہیں، تو وہ جو پہلی حدیث گزری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا والی کہ ولی قریب روزہ رکھے گا ایسے آدمی کی طرف سے کہ جس کا انتقال ہو گیا اور اس کے ذمہ روزہ تھا، تو وہ مسلک ہے حنابلہ کا، امام احمد ابن حنبل کا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دو قول میں سے ایک قول ہے، مگر جمہور کا مسلک، جمہور جب کا لفظ بولتے ہیں اس سے مراد ہوتی میجارٹی آف دی اسکالرز، فقہاء اور علماء کی اکثریت، اس کو کہتے ہیں جمہور۔ ایک آدھ رائے جو ہے اس کے خلاف ہے لیکن زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس طرف ہیں، اس کو جب ایسا لفظ آتا ہے تو بولتے ہیں جمہور۔ تو جمہور علماء اور فقہاء کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، بلکہ یہ کہ فدیہ تو ادا ہوگا مگر یہ کہ کوئی اس کی طرف سے روزہ نہیں رکھ سکتا، نماز بھی نہیں پڑھ سکتا۔ لیکن اس حدیث کا کیا جواب ہے؟ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو ہم یہی معنی لیں گے کہ فدیہ دے دے گا ولی قریب۔ کس کے ذمہ ہوگا فدیہ ادا کرنا؟ ولی قریب کے ذمہ ہوگا کہ اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ فدیہ ادا کرے۔ فدیہ ادا کرنا ایسا ہوگا جیسے اس نے روزہ رکھ لیا، یہ معنی ہوں گے اس حدیث کے۔ تو یہ تو اس کو ایک مطابقت ہو گئی، لیکن اب ایک اور سوال ہے، اور وہ سوال یہ کہ فدیہ کس کے مال سے ادا کیا جائے گا، اور فدیہ ادا کرنا واجب ہے یا یہ کہ مستحب ہے؟ یہ دو چیزیں ہیں، یعنی کس کے اگر انتقال ہو جائے تو اگر انتقال ہو جائے تو دو صورتیں ہیں۔
اس نے وصیت کی یا نہیں کی؟ مرنے سے پہلے اگر اس نے وصیت کی کہ میں اگر زندہ نہ رہوں تو چونکہ میرے ذمے اتنے اتنے روزے ہیں، میرے ذمے اتنی اتنی نمازیں ہیں، لہذا میرے مرنے کے بعد ان کا فدیہ ادا کیا جائے میرے مال سے، تب تو یہ وصیت بن گئی اور اس وصیت کا نافذ کرنا واجب ہے۔ جو مال چھوڑ کر کے میت انتقال کر رہی ہے، اس کے مال کے 1/3 کے اندر، کل مال کے 1/3 میں یہ وصیت نافذ ہوگی۔ پہلی بات تو یہ دیکھی جائے گی کوئی قرض ہے کہ نہیں، اور لوگوں کا سمجھ میں آیا کسی کا قرض ہے، پہلی بات تو یہ ہوگی قرض ادا کیا جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ اگر ورثہ اور اولیاء چاہیں تو ان کو یہ حق ہے کہ اس کے کفن دفن کا خرچ بھی اسی کے مال میں سے نکالیں، لیکن یاد رکھیں کہ اس میں ایصال ثواب کی کوئی تقریب اس میں داخل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ وہ قرض نہیں ہے، وہ حقوق میں نہیں ہے، وہ وارثوں کا حق ہے۔ وارث اگر چاہیں تو وہ جتنا چاہے خرچ کر لیں اس مقصد کے لیے، میت کے مال میں سے نہیں ہوگا۔ اس میں بہت لوگ بے احتیاطی کرتے ہیں کہ ترکہ تقسیم نہیں ہوا اور اسی کے مال میں سے جناب خود دعوت ہو رہی ہے ایصال ثواب کے نام سے۔ فقہا اس لیے منع کرتے ہیں کہ ورثہ کے اندر بیچارہ کوئی نابالغ بھی تو ہو سکتا ہے، نابالغ کا مال ہے، آپ کو کیا حق ہے کہ نابالغ کے مال کو اس طرح استعمال کر لیں؟ تو یہ ناجائز ہے۔ ناجائز یہ لفظ میں بول رہا ہوں، یاد رکھیے گا، ناجائز کا لفظ فقہا کہتے ہیں۔ تو اس لیے جب حقوق متقدمہ کہلاتے ہیں، اس سے مراد ہے کفن دفن، کپڑا لانا ہے۔ اسی طرح سے کہیں اگر مثال کے طور پر اس ملک کے قانون کے اعتبار سے آپ کو اس کو غسل دینے کے واسطے فیونرل میں لے جانا پڑتا ہے، یہ اسی طرح سے دفن کرنے کے واسطے جو زمین کھودنے وودنے کے جو بھی مسئلے ہیں، یا زمین کا خریدنے کا مسئلہ ہے، یہ ساری چیزیں یہ بے شک اس کے ترکے سے ادا ہوں گے۔ ہاں کوئی وارث اگر یہ کہے کہ بھائی نہیں اس میں سے دینے کی ضرورت نہیں، میں دیتا ہوں یا ہم 3 آدمی دیتے ہیں، ایسا بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ تو نمبر 1۔ نمبر 2، کوئی قرضہ اگر اس کے ذمہ ہے وہ ادا کیا جائے گا، جتنا بھی چاہے پورا ترکہ اس میں دینا پڑ جائے۔ قرض سے ادا ہونے کے بعد اب دیکھیں گے کوئی وصیت ہے کہ نہیں، جیسے یہ مسئلہ جس کے لیے میں نے اٹھایا ہے اس پر۔ اگر وصیت اس کی ہے کہ مرنے سے پہلے اس نے کہا کہ میرے ذمہ یہ چیزیں ہیں، تو اس وصیت کو نافذ کیا جائے گا 1/3 میں، صرف اس سے زیادہ میں نہیں۔ پورے ترکہ جو ہے 1/3 میں اس میں سے نافذ ہوگا۔ روزوں کی فدیہ بھی ہوگا اگر نماز ہے تو، اور اگر وصیت نہیں کی تو پھر ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے ترکے میں سے ادا ہو، پھر نہیں، تقسیم ہو جائے گا ترکہ۔ اب وارثوں میں سے اگر سب مل کر یوں چاہیں کہ ٹھیک ہے ہم اپنا اپنا حصہ چھوڑ دیتے ہیں، اس کا جو ہے فدیہ ادا کر دیا جائے، یا کوئی شخص کہا کہ نہیں میں ادا کر دیتا ہوں، تو درست ہے۔ سمجھ میں آئی نہیں بات؟ تو ان سب چیزوں کی رعایت ضروری ہے۔ وصیت کی تو واجب ہے ورثاء کے ذمہ، کیونکہ وہ وصیت ہو گئی ہے۔ وصیت نہیں کی تو ورثاء کے ذمہ صرف مستحب ہے کہ اس کی طرف سے ادا کر دیں فدیہ۔ اگر ادا کریں گے تو اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا، یہ بھی سمجھ لیجیے آپ۔ مثلا اس نے وصیت نہیں کی اور وارثوں میں سے کسی کو خیال آیا کہ بھائی ٹھیک ہے اس کے ذمہ اتنے روزے تھے، بیچارہ رکھ نہیں سکا، میں اپنے پاس سے ادا کر رہا ہوں، لیجیے میں اتنے غریبوں کو کھلا دیتا ہوں یا ان کو صدقہ دے دیتا ہوں، اس کا ثواب اس کو پہنچے گا، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں وہ باس پر سے بچ جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ ہے صورت مسئلے کی۔ نماز کے لیے بھی ایک وقت کی نماز جو ہے اس کا فدیہ ایک فطرہ ہے، ایک مسکین کو کھانا کھلانا، کیونکہ وہ ایک مستقل عبادت ہے۔ روزہ جو ہے وہ پورے دن کا ایک عبادت، ایک وقت کی نماز ایک عبادت، سمجھ میں آئی نہیں بات یہ؟ تو لہذا ایک نماز کے بدلے میں ایک فطرہ یا ایک مسکین کو کھانا کھلانا، ایک روزے کے بدلے میں بھی اسی طرح سے ہو گیا۔ بس چلیے باب صیام التطوع، نفلی روزوں کے بیان میں۔ عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم
وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان وفي رواية قالت كان يصوم شعبان كله وكان يصوم شعبان إلا قليلا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہم یوں کہا کرتے کہ بس اب یہ روزہ چھوڑیں گے نہیں، نفلی روزے رکھنے پہ آ رہے ہیں تو رکھے چلے جا رہے ہیں. وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ، بعض دفعہ کیا ہوتا روزہ چھوڑ دیتے تو ہم یوں کہا کرتے بس اب روزہ رکھیں گے نہیں. ظاہر ہے کہ یہ اور دنوں میں سال کے اور مہینوں کی بات چل رہی ہے نفلی روزوں کی، تو رمضان کے روزوں کے علاوہ سال کے اور دنوں میں وقتاً فوقتاً روزے رکھنا اس کے لیے کوئی قاعدہ اور ضابطہ مقرر نہیں ہے. جب بھی آسانی ہو، جب بھی سہولت ہو تو توڑ کر بھی اور مسلسل بھی روزے رکھنے کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو رہی ہے. اور عائشہ کہتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ کسی مہینے کے پورے دن روزے رکھے ہوں، یعنی پورا مہینہ روزہ رکھے ہوں سوائے رمضان کے، اور میں نے کسی مہینے کے اندر شعبان سے زیادہ روزے رکھتے نہیں دیکھا. تو پورا مہینہ تو رمضان کے روزے سب سے زیادہ، اس کے بعد روزے شعبان میں، اور باقی اور مہینوں کے اندر یہ صورت تھی کہ رکھ رہے ہیں تو مسلسل رکھے چلے جا رہے ہیں، اور چھوڑ دیا تو مسلسل چھوڑ دیا. یہ تھی صورت آپ کی. وعن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كله؟ قالت ما علمته صام شهرا كله إلا رمضان ولا أفطره كله حتى يصوم منه حتى مضى لسبيله. عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں پورے مہینے روزہ رکھتے تھے؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ میں نے رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے اندر بھی پورے مہینے روزے رکھتے نہیں دیکھا، اور اسی طرح سے کوئی مہینہ ایسا بھی نہیں دیکھا کہ آپ نے پورا مہینہ افطار کیا ہو، یعنی مطلب پورا مہینہ میں کسی دن بھی روزہ نہ رکھا ہوں. اسے معنی کیا ہوا ہے؟ کوئی مہینہ خالی چھوڑتے نہیں تھے کہ جس میں روزہ نہ ہوتا ہو آپ کا، ایک ہو، دو ہو، تین ہو، جو بھی ہے، لیکن روزہ ضرور ہوتا تھا کسی نہ کسی مہینے کے کسی حصے کے اندر. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ یہاں تک کہ آپ اپنے راستے پر چلے گئے. کیا مطلب؟ آپ پردہ فرما گئے اور آپ کا انتقال اور وصال ہو گیا، تب تک آپ کی یہی عادت شریفہ تھی. وعن عمران ابن حصین عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه سأله او سأل رجلا وعمران يسمع فقال يا ابا فلان اما صمت من سرر شعبان؟ قال لا. قال فاذا افطرت فصم يومين. حضرت عمران ابن حصین رضی اللہ عنہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، راوی کو اس میں شبہ ہے کہ عمران ابن حصین ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا یا کسی اور سے پوچھا تھا. عمران ابن حصین جو ہیں سن رہے تھے، اس میں راوی کو شبہ ہو گیا. لیکن بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ارے فلانے تو نے سرر شعبان میں روزے رکھے کہ نہیں؟ سرر کی ترجمہ بعد میں کروں گا. انہوں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا کہ جب تو افطر تک مطلب کھانا وانا کھا لے شام کا تو اس کے بعد 2 دن کے روزے رکھ لیجئے. سم یومین، یہ آپ نے فرمایا. اس سے معلوم ہوا کہ سرر شعبان کے روزے رکھنا جو ہے بہت اچھی بات ہے. کیا ہے سرر؟ سین را سرر کے معنی یہ ہے. محدثین اس میں اختلاف کرتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ سرر کے معنی ابتدا کے ہیں، بعض کہتے ہیں سرر کے معنی انتہا کے ہیں، ختم ہونے کے قریب. جو لوگ ابتدا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ شروع شعبان، جو لوگ اس کے انتہا معنی لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آخر شعبان. مگر محققین جو ہیں فقہا وہ اس کے معنی اخیر شعبان کے نہیں لیتے. اگرچہ
عربی لغت اور عربی استعمال میں سرر کے معنی آتے ہیں آخر ہی کے، مگر فقہا اس کے معنی آخر نہیں لیتے. کیوں نہیں لیتے؟ دوسری ایک اور حدیث کی وجہ سے. دوسری حدیث یہ ہے کہ شعبان کی 29 تاریخ کو روزہ نہ رکھو، منع کیا گیا ہے. اب سرر کے معنی اگر اخیر لیے جائیں تو اسے ٹکرا جائے گی، اس لیے کہ اخیر کے معنی 29 بھی ہو سکتا ہے، اخیر کے معنی 28 بھی ہے، بلکہ صحیح طور پر اخیر تو 29 ہی ہے. اس واسطے فقہا کہتے ہیں کہ سرر کے معنی یہاں کیا ہیں؟ اخیر سے پہلے. اخیر سے پہلے کیا ہوا؟ وسط. بھائی 3 ہی حصے ہوتے ہیں نا کسی چیز کے، اسٹارٹنگ، اینڈ، مڈل، 3 ہی حصے ہوتے ہیں. جب آپ اس کے معنی اینڈ کے نہیں لے رہے ہیں، اینڈ سے پہلے لینا چاہ رہے تھے، اس کا مطلب مڈل. وہی 14ویں اور 15ویں شعبان کے روزہ رکھنے کی بات فقہا نے سمجھی ہے اس حدیث سے، کہ 14ویں اور 15ویں شعبان کو روزہ رکھنا جو ہے وہ مستحب ہے. یہ اس حدیث سے بات سامنے آتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن ایسا روزہ رکھنے کو کی گویا تاکید فرمائی تھی ایک صحابی کو. اور مگر فقہا یہاں ایک اور بات بھی کہتے ہیں، صاحب حدیث تو بے شک تکراری، مگر سرر کے معنی تو اینڈ کے ہی ہیں، ہم بدلیں کیسے اس کو؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اچھا تو پھر اگر اینڈ کے ہی معنی رکھنے ہیں تو اصل بات یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم رہی ہوگی کہ یہ شخص عادتاً جو ہے شعبان کے آخر میں، بلکہ شعبان میں بکثرت روزے رکھتا ہے آخر تک. تو آپ کو چونکہ یہ اس کی عادت معلوم تھی، بعد میں آپ نے روکا ہوگا کہ 29 تاریخ کو روزہ نہ رکھا جائے، تو ہو سکتا اس کو خیال یہ ہوا آپ کو کہ شاید یہ روزہ نہ رکھے. آپ نے فرمایا کہ نہیں، تمہارے لیے مسئلہ نہیں، تم روزے رکھ سکتے ہو. فقہا یہ مسئلہ نکالتے ہیں. فقہا کہتے ہیں 29 تاریخ کا روزہ رکھنا عام آدمیوں کو اور اسی طرح سے علماء کو منع ہے مصلحت کی وجہ سے. لیکن اگر کسی شخص کی عادت ہے کہ وہ روزے رکھتا رہتا ہے، کوئی حرج نہیں، وہ 29 کو بھی روزہ رکھ سکتا ہے. مصلحت کیا تھی؟ مصلحت یہ تھی کہ اگر 29 شعبان کو لوگ روزہ رکھیں تو دیکھنے والوں کو یہ خیال ہوگا کہ رمضان شروع ہو گیا. رمضان شروع ہو گیا، ظاہر ہے کہ اس سے غلط فہمی ہوتی ہے. حالانکہ رمضان ابھی شروع نہیں ہوا، آپ نے پہلی تاریخ مان لی تو آگے جا کر کے ظاہر ہے کہ پورے مہینوں کا حساب جو ہے گڑبڑ ہو جاتا ہے. اس مصلحت کی وجہ سے روزہ رکھنے سے منع کیا. مگر اگر کسی شخص کی جو ہے عادت ہے بکثرت روزہ رکھنے کی، جب کسی آپ ان کو دیکھیں تو اللہ ماشاء اللہ کبھی روزہ چھوڑ دیں، ورنہ اکثر روزے رکھتے رہیں، ان کے روزہ رکھنے سے کون سی دشواری ہوگی؟ لوگ تو جانتے ہیں کہ یہ روزہ رکھتے ہی رہتے ہیں. اس واسطے ایسے آدمی کے روزہ رکھنے میں وہ مصلحت فوت نہیں ہوتی. اس واسطے جو ہے کیا ہوا؟ اس میں نہیں آ رہی آواز بھائی؟ یہ تو آن تو ہے بھائی، اور آواز بھی جا رہی. ہاں وہی ہو رہا ہوگا. وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وافضل الصلاه بعد الفريضه صلاه الليل. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد بہترین روزہ اللہ کے مہینے محرم کا ہے. شہر اللہ اس کو کہا گیا، المحرم کو. محرم کا روزہ جو ہے وہ، اور محرم میں بھی مراد اس سے محدثین کہتے ہیں کہ عاشورہ کا، یوم عاشورہ. تو اس دن کا روزہ رکھنا رمضان کے بعد زیادہ افضل ہے. اور نمازوں میں فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز فرض کے بعد، معلوم ہوا کہ افضل نماز فرض ہی ہے. فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز جو ہے وہ رات کی نماز ہے، یعنی تہجد. یہ آپ نے فرمایا. تو عاشورہ کا روزہ معلوم ہوا کہ یہ عاشورہ کی برکت اور فضیلت جو ہے، جو عوام کے ذہن میں ہے کہ یہ سن 40 ہجری سے شروع ہوئی، ظاہر ہے کہ یہ عوام کا اپنا ذہن ہے، کوئی اس کی اصلیت نہیں ہے. وہ تو اتفاق ہے کہ وہ حادثہ شہادت اسی تاریخ کو ہو گیا. خصوصیت ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بلا شبہ، کہ ان کے عظمت کے مناسب یہی بات تھی کہ ان کو شہادت کا مقام بھی ملا. تو ایسے مبارک دن، جیسے مثلا کوئی شخص کسی کا انتقال جمعہ کے دن ہو جائے، آپ کیا کہتے ہیں
بڑے نیک آدمی تھے، دیکھو جمعہ کے دن انتقال ہوا، کہتے ہیں آپ نہیں کہتے؟ معلوم ہوا کہ اس کی نیکی کو اللہ کے نزدیک اس کے مقبول ہونے کو اس کو اگر دخل ہے اس بات میں کہ صاحب فلاں دن یہ بات ہو گئی، فلاں دن یہ بات ہو گئی، یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اللہ کے نزدیک مقبولیت کی یہ بھی ایک علامت ہے کہ عاشورہ کے دن ان کی شہادت ہوئی ہے. لیکن عاشورہ کے اندر فضیلت وہ اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، بلکہ عاشورہ کی فضیلت پہلے سے چلی آتی ہے. اسی واسطے بعض روایتوں کے اندر تو آتا ہے تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت سے چلی آتی ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے، بلکہ اور اس سے بھی پہلے یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس پوری کائنات کی تخلیق اور بنانے کی ابتدا کی ہے یوم الاحد سے، جس کو کہتے ہیں اتوار، سنڈے. اسی واسطے عربی میں اس کو یوم الاحد کہتے ہیں، پہلا دن. تو اتوار سے اس کی ابتدا ہوئی، جمعہ پر اینڈ ہو گیا. لیکن جمعہ پر اینڈ ہونے کے معنی جو مفسرین اور بعض یوں کہیے کہ علماء کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جمعہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی، یعنی ان کی تخلیق جو ہوئی وہ جمعہ کے دن ہوئی. تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق جمعہ کا دن ہونا، ظاہر ہے کہ جمعہ کے اندر کوئی تو خصوصیت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کائنات کے اس بنانے کے اس کام کو جمعہ کے دن پر ختم کیا. یوم جو سیٹرڈے ہے وہ دن خالی دن ہے، اسی واسطے اس کو یوم السبت کہتے ہیں. سبت یسبتو کے معنی آتے ہیں قطع یقطع کے معنی ختم ہو جانا، کیونکہ کام ختم ہو گیا اس واسطے اس کو یوم السبت کہا جاتا ہے عربی کے اندر. تو یہود نے کہا کہ ہمارا مقدس دن ہے یوم السبت ہے، ہم اس دن اللہ کی عبادت کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس دن کو خاص کیا. قرآن شریف میں اس کا تذکرہ موجود ہے. کیا ہے یسبتون سرام ویوم لا یسبتون، تو مطلب جس دن ان کے واسطے سبت کا دن جو تھا وہ سارے کاموں کو ختم کر کے صرف اللہ کی عبادت کا دن تھا، اس لیے اس کو یوم السبت کہا گیا. عیسائیوں نے کہا کہ جس دن کائنات کی بنانے کی ابتدا ہوئی ہمارے نزدیک وہ دن مقدس ہے، انہوں نے سنڈے لے لیا. آخر امت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس نے کہا ہم آخری امت ہیں، لہذا ہمارے نزدیک جو ہے مقدس دن کون سا ہوگا؟ جمعہ کا دن، اس لیے کہ اس دن کائنات کا بننا ختم ہوا ہے. سید الایام جمعہ کے دن کو کہا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سید الایام فرمایا جمعہ کے دن کو. خیر وہ تو جمعہ کی بحث ہوئی، لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ اسی طرح سے عاشورہ کا مسئلہ ہے کہ عاشورہ کا دن جو ہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق عاشورہ کے دن بتائی جاتی ہے، تو اس کا مطلب جمعہ کا دن بھی تھا اور عاشورہ کا دن بھی تھا حساب کے اعتبار سے. نمبر ایک، اسی طرح سے یہ حدیث کے اندر آتا ہے، یہ تو ہے وہ روایتیں کہ جس میں کلام کیا جا سکتا ہے، مطلب یہ کہ وہ صحہ کی روایتیں نہیں ہیں جو صحیح حدیثوں کی ہے، لیکن یہ تو صحیح روایت ہے انہی بہت ہی بخاری اور مسلم اور ترمذی وغیرہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے اور آپ نے دیکھا یہود روزہ رکھتے ہیں. حضرت عائشہ اس کی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں. یہود کو دیکھا روزہ رکھتے ہیں، پوچھا یہ کیسا روزہ رکھتے ہیں جی؟ یہود نے جواب دیا کہ اس دن اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ کو فرعون سے نجات دی اور اس کے ظلم سے فرعون غرق کیا گیا، لہذا موسیٰ نے بطور شکرانے کے روزہ رکھا، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا احق بموسیٰ، موسیٰ کے ایک اچھے عمل کے کرنے کا تو میں زیادہ حقدار ہوں. آپ نے اس کے بعد ہے کہ صام وامر بصیامہ، آپ نے خود بھی روزہ رکھنا شروع کر دیا اس کے بعد سے، اور اس کے روزہ رکھنے کا حکم بھی آپ نے دیا کہ روزہ رکھو. بعض علماء تو یہ بھی کہتے ہیں کہ رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے محرم کا یہ روزہ ہی فرض تھا اسلام میں بھی.
سمجھ میں آیا؟ رمضان کے روزے کی فرضیت کے بعد یہ ہوا کہ محرم کے روزے کی فرضیت تو ختم ہو گئی مگر روزہ اپنی جگہ باقی رہا، یعنی نفلی روزہ رہا، مستحب روزہ رہا۔ ان ساری باتوں سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ عاشورہ کی یہ اہمیت، عاشورہ کی یہ فضیلت اسلام کے ابتدا سے نہیں بلکہ اور پہلے سے چلی آ رہی ہے، بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ تو اسی بات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ میں محرم کا روزہ رکھنا رمضان کے روزوں کے بعد افضل ترین بات ہے۔ ہاں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمانا یہ تھا کہ جو اس کے راوی ہیں، جو حدیث میں نبی نقل کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر آ کر دیکھا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے تھے، اور صحابی کا کوئی فرمانا یہ بھی حدیث ہوتا ہے، یاد رکھیے آپ، مگر اس کو حدیث موقوف کہتے ہیں۔ حدیث مرفوع تو اس کو کہتے ہیں کہ صحابی اس بات کو نقل کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، اس کو تو کہتے ہیں مرفوع حدیث۔ موقوف حدیث اس کو کہتے ہیں کہ صحابی تک بات جا کر رک جائے، حدیث تو ہے وہ بھی۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جب عاشورہ کا روزہ رکھنا ہو اس کے ساتھ ایک روزہ ایڈ کر لو، ملا لو، چاہے 9ویں تاریخ کا یا 11ویں تاریخ کا۔ کیوں؟ وخالف الیہود، اور اس طرح سے یہود کی مخالفت کرو۔ ہم نے عمل اچھا لے لیا مگر بالکل جو ہے وہ 100% ہم ان کی موافقت نہیں کریں گے، تاکہ ہمارا طریقہ ان کے طریقے سے کچھ الگ رہے، ایک روزے کا اضافہ۔ تو اس لیے 9واں 10واں رکھا جائے یا 10واں اور 11واں رکھا جائے۔ تو بہرحال یہ بات اس سے آئی سامنے۔ کسی کی وائٹ وین کے لائٹس آن، ٹویوٹا وین، اچھا سر رحیم آج وہ نہیں لگایا ان لوگوں نے۔ رضی اللہ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني شهر رمضان۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی روزے کے تعلق سے اتنا اہتمام اور اتنی کوشش اور توجہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ جتنا اس دن کے روزے کا یعنی عاشورہ کے دن کا اور اس مہینے کے روزے کا یعنی رمضان کے مہینے کا۔ تو آپ ایک تو رمضان کے روزوں کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے اور دوسرے عاشورہ کے روزے کا اہتمام زیادہ ہوتا تھا۔ اس سے عاشورہ کے روزے کی اہمیت اور فضیلت اور عظمت سامنے آتی ہے، ورنہ جیسے اس سے پہلے کی روایتیں گزر چکی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے روزے رکھتے تھے، اور آگے بھی وہ روایت آ رہی ہے۔ وعنه قال حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم يعظمه اليهود والنصارى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع۔ رواه مسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک اور روایت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور اس کے روزہ رکھنے کی ہدایت فرمائی تو لوگوں نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو وہ دن ہے کہ جس کی یہود اور نصارہ تعظیم کرتے ہیں۔ تو یہود نصارہ کا ایک عمل ہے کہ وہ روزہ رکھتے ہیں، ہم کہیں کو وہ عمل کریں کہ جو یہود اور نصارہ کے یہاں ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو میں 9 دن کا بھی روزہ رکھوں گا۔ تو جیسے میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ عاشورہ کا دن ویسے تو 10واں دن ہے، مگر یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو اس روایت کے راوی ہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا چونکہ معلوم کر لیا تھا کہ آپ اچھا عمل ضرور کرنا چاہتے ہیں مگر اپنے اچھے عمل میں بھی اپنے کو دوسرے سے ممتاز ہی رکھنا چاہتے ہیں،
یہ نہ ہو کہ ہم دوسرے قوموں کی نقل کر رہے ہیں. بے شک ہر اچھے عمل کے ہم زیادہ حقدار ہیں، لیکن اس طرح وہ ہونا چاہیے کہ ہم دوسروں سے ممتاز رہیں، الگ رہیں. تو اس لیے اپنے عباس رضی اللہ عنہ نے فتویٰ دیا تھا کہ لوگوں کو چاہیے کہ 9ویں اور 10ویں تاریخ کا روزہ رکھیں یا 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھیں، بہرحال ایک دن ملا لیں. تو یہ حدیث مرفوع حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سامنے ہے. وعن ام الفضل بنت الحارث ان الناس تماروا عندها يوم عرفه في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فارسلت اليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفه فشربه. ام الفضل بنت حارث سے روایت ہے کہ لوگ ان کے پاس بیٹھ کر کے یہ جھگڑ رہے تھے اس بات میں. جھگڑنے کا مطلب کوئی جس کو ہاتھا پائی نہیں، مطلب یہ کہ بحث کر رہے تھے، بات چیت میں اس بات میں بحث کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آج کے دن عرفہ کے دن روزہ ہے یا نہیں. حج میں ہیں سب کے سب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کر رہے ہیں، حجۃ الوداع ہے، اور صحابہ بھی ہیں. تو ام الفضل جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں اور حضرت عباس کی اہلیہ ہیں، تو ام الفضل ان کے پاس صحابہ جو جمع ہوں گے، ان کے رشتہ دار اور خاندان کے لوگ، وہ اس بات میں بحث کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے کہ نہیں. کچھ کہتے تھے روزہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عرفہ کا دن بڑا مقدس اور متبرک دن ہے، بڑا عظیم دن ہے، تو بھلا آج کے دن کیسے آپ نے روزہ نہ رکھا ہوگا. دوسرے لوگ کہہ رہے تھے نہیں آپ کا روزہ نہیں. یہ تھی بحث. ام الفضل بنت الحارث حالانکہ آپ کی پھوپھی ہوتی ہیں کہ چیچی، پھوپھی نہیں چیچی ہوتی ہیں، اس لیے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ کے چچا ہیں، مگر کیسا ادب تھا صحابہ میں. تو ام الفضل بنت الحارث نے جو آپ کے چیچی ہیں کیا صورت کی اس بحث کو نمٹانے کے لیے. تو اس میں یہ ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک پیالہ دودھ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا. آپ اپنے اونٹ پر سوار وقوف کیے ہوئے تھے. وقوف کا مطلب جو عرفات کے اندر جو زوال کے بعد، ظہر کے بعد سے جو ٹھہرتے ہیں اور ٹھہر کر دعاؤں میں اپنا وقت لگاتے ہیں، اسی کو وقوف کہتے ہیں. تو آپ اپنے اونٹ کے اوپر ٹھہرے ہوئے تھے. تو میں نے اسی حالت میں پیالہ دودھ کا بھیجا، آپ نے اس کو پی لیا. تو معلوم ہوا کہ نہیں آپ کا روزہ نہیں ہے. اس سے یہ بات سامنے آئی کہ اگرچہ عرفے کا روزہ مستحب ہے مگر حاجیوں کے لیے نہیں. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ شریعت کا ایک اصول ہے، اور وہ یہ کہ جو عمل جس وقت کے ساتھ خاص ہے اسی عمل کی فضیلت ہوگی اس وقت کے اندر. اگرچہ دوسرا عمل بھی اور کوئی کیا جا سکتا ہے مگر اس وقت جو ہے فضیلت اس عمل کی ہوگی جو اس وقت کے لیے خاص ہے، جس کو میں پہلے بھی ایک دفعہ بتا چکا ہوں. مثال کے طور پر تلاوت قرآن بہترین عمل ہے. افضل الذکر تلاوت القرآن، بہترین ذکر جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے. مگر ایک شخص جو ہے تلاوت قرآن کر رہا کہ مؤذن نے اذان دینی شروع کی. مؤذن کے اذان کو سننا اور اس اذان کے کلمات کو دہرانا، ریپیٹ کرنا، یہ ایک دوسری عبادت ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ دو عبادتیں جو ہیں، ایک تلاوت قرآن اور ایک اذان کو سننا اور اس کو ریپیٹ کرنا، ان دو عبادتوں کے اندر فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ تلاوت قرآن کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، جس وقت بھی چاہے پڑھی کی جا سکتی ہے. اور اذان جب اب ہو رہی ہے تو اب اس وقت کی عبادت کیا ہوئی؟ وہی ہوئی کہ اذان کو سننا اور ان کلمات کو دہرانا. فقہا کہتے ہیں کہ تلاوت قرآن کرنے والے کے لیے مستحب یہ ہے کہ تلاوت قرآن کو روک دے، مؤذن کی اذان کو سنے اور ان کے کلمات کو دہرائے. تو وہی عبادت افضل ہوگی کہ جو اس وقت کے لیے خاص ہے، اور جس کا کوئی وقت نہیں وہ کسی وقت بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک اسی طرح یہاں ہے. بلا شبہ روزہ رکھنا بہت اچھی بات ہے، مگر حاجیوں کے لیے عرفے کے دن زیادہ خاص عبادت کیا ہے؟ وہاں میدان عرفات میں ٹھہرنا اور ٹھہر کر کے دعائیں مانگنا، ذکر اور تسبیح کے اندر اپنے وقت کو لگانا. ظاہر ہے کہ مینا سے اس کو مینا میں رات گزار کر صبح کو اس کو جانا ہوگا، اور ازدحام ہے، ہجوم ہے، رش ہے.
किस किन परेशानियों के साथ आदमी मीना से अरफात पहुंच सकेगा, फिर अरफात पहुंचने के बाद उसको कहाँ जगह मिलती है, ऊपर सूरज है नीचे जमीन है और वहां खड़े होकर उसको वकूफ करना है। ऐसी हालत में कहा जाए कि नहीं रोजा तो अफजल है। इस अफजलियत के अंदर जो है वो असल आमाल जो उस जगह के हैं, उस जगह से मुताल्लिक, वो जाहिर है कुछ ज़ाया हो जाएंगे। तो जिंदगी में अब सवाल तो उसका नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हजरात सहाबा या मक्के वालों के लिए मसला नहीं, सारे आलम के लिए मसला है। जो लोग मशरिक और मगरिब से, मलेशिया से और चाइना से जो लोग सफर करके और अमेरिका से वहां पहुंचेंगे, तो उनके लिए कितनी अहम बात है कि जिंदगी में एक मर्तबा हाजिरी की सआदत नसीब हुई और उस दिन भी रोजे की उस फजीलत की वजह से कि जो किसी वक्त भी वो फजीलत हासिल हो सकती थी, उस जगह से मुताल्लिक जो खास इबादतें थी उससे आदमी महरूम हो गया। अब लोग कहा करते हैं अजी आजकल तो क्या नाम है, सफर बहुत आसान हो गया और बड़ी सहूलतें हैं। एक दफा यहां भी एक साहिबा ने जो सवाल किया था ना, वो कसर नमाज के ताल्लुक से, रात भी एक साहिब ने हमसे सवाल किया, साहब आजकल तो सफर इतने आराम के हो गए हैं, अब क्या जरूरत है कसर करने की, पूरी नमाज होनी चाहिए। मैंने कहा कि भाई क्या सहूलत होगी आजकल सफर में? कहने लगे लोग पहले ऊंटों पे सफर करते थे, पैदल सफर करते थे, घोड़ों पे करते थे, अब तो जहाजों में सफर होता है। मैंने कहा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन पहले सफर में और आज के सफर में यह फर्क है कि पहले मुसाफिर जहां चाहे घोड़े से उतर के नमाज पढ़ लिया करता था, और आज सूरत यह है कि हमारे इख्तियार में नहीं कि जहां चाहे जहाज को उतार लें और जिस वक्त चाहे हम नमाज के लिए खड़े हो जाएं, अपने इख्तियार में नहीं। तो ये तो मुश्किल पहले के मुकाबले में अब पैदा हो गई है। तो मुश्किलात हैं। शरीयत को ये तो यूं समझा जाए कि सारे जो हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जो इसके कानून बनाने वाले, उनको पता नहीं था कि इस जमाना क्या आने वाला है। समझ में आया? ये तो जैसे एक इंसान जब कानून बनाता है तो चूंकि इंसान का इल्म हालात के ताबे है, हालात जैसे जैसे होते जाते हैं उसके इल्म में तब्दीली आती जाती है, चेंजिंग होती है, तजर्बे से उसका इल्म बढ़ता है। तो इस वास्ते उसके बनाए हुए कवानीन में चेंजिंग होती रहती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इल्म भी ऐसा ही है कि हालात के ताबे है कि जैसे हालात बदलते रहे अल्लाह के इल्म में भी तगय्युर होता रहे। जब इस्लाम का कानून अल्लाह का बनाया हुआ है तो ये मानना पड़ेगा कि हर हुक्म इस्लामी जो है वो हमेशा के वास्ते हमारे दिमाग में उसकी मसलहत बैठे कि न बैठे, लेकिन उसमें इत्मीनान होना चाहिए कि अगर ये हुक्म इस्लामी है तो इसमें जरूर मसलहतें हैं और वो उस हुक्म को बाकी रखना, किसी तरह का तामुल तरद्दुद नहीं होना चाहिए। तो बात ये थी कि इस जमाने के अंदर भी जो लोग वहां जाते हैं, हकीकत यह है कि पहले जमाने के अंदर तो मीना से चल करके एक हाजी अरफात के अंदर आधे घंटे में नहीं 1 घंटे में पहुंच जाता होगा, लेकिन आज तो सूरत हाल यह है कि इतनी कारों और मोटरों की कसरत के बावजूद मैंने खुद ये देखा है कि बाज हाजी बेचारा फजर के बाद मीना से चला चला असर के बाद पहुंचा है अरफात के अंदर, अपनी प्राइवेट कार होने के बावजूद असर के बाद। समझ में आया? अब बेचारे को न पानी है, न खाना है, न इस्तिंजे के लिए कहीं उतरने की जगह है, समझ में कहां जाए? तो अब आप उससे कहिए कि रोजा रख, समझ में, वो तो मर जाएगा। तो वाकई यह है कि मसलहत इस्लाम के अहकाम की जब वो हालात सामने आते हैं तो मालूम होती है। हम लोग यहाँ ठंडी ठंडी फिजाओं के अंदर रह करके इस्लाम की मसलहतों को नहीं समझ सकते, इस्लाम के अहकाम की। तो इसलिए ये हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के वक्त में अरफे के दिन रोजा नहीं रखा, जबकि अरफे के दिन यानी 9वीं जिलहिज को रोजा रखना मुस्तहब है। वअन आयशा क़ालत मा रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साइमन फिल अश्र क़त्तु। हज़रत आयशा कहती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिलहिज के 10 दिनों के अंदर रोजा रखते नहीं देखा। ये रिवायत दूसरी रिवायतों से टकराती है, जो दूसरे सहाबा से रिवायत, और उससे मालूम होता है कि जिलहिज के 10 दिनों के अंदर रोजा रखने की फजीलत है। हज़रत आयशा कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोजे रखते नहीं देखा। यह तो मुहद्दिसीन कहते हैं कि यह तो यह कि हज़रत आयशा को मालूम नहीं हो सका, और यह फिर हो सकता है किसी उज़्र की वजह से आपने रोजा न रखा हो, उसी को हज़रत आयशा नकल कर रही हूं। उन दूसरी रिवायतों को हम पेश नजर रख करके हाजी के अलावा और लोगों के वास्ते, बल्कि हाजी भी सिवाय 9वीं तारीख के 8 तारीख तक तो उसको सहूलत है, अगर रखना चाहे तो रोजा रखता है, 9वीं तारीख को न रखे, बाकी और दिनों में वो भी रोजा रख सकता है, और जो हाजी नहीं है वो भी रोजा रख सकते हैं, मुस्तहब है। वहां अभी क़तादा अन्न रजुलन अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल,
كيف تصوم فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله فلما رأى عمر غضبه قال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله فجعل عمر يردد هذا الكلام حتى سكن غضبه فقال عمر يا رسول الله كيف من يصوم الدهر كله قال لا صام ولا أفطر أو قال لم يصوم ولم يفطر قال كيف من يصوم يومين ويفطر يوما قال ويطيق ذلك أحد قال كيف من يصوم يوما ويفطر يوما قال ذلك صوم داود قال كيف من يصوم يوما ويفطر يومين قال وددت أني طوقت ذلك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله رواه مسلم. ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا آپ کیسے روزہ رکھتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح پوچھا آپ کیسے روزہ رکھتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا. فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قوله آپ کو اس کی بات سے غصہ آیا. محدثین اس میں حدیث میں وجہ نہیں آ رہی ہے سامنے کیوں غصہ آیا. محدثین اس کی وجہ بتلاتے ہیں کہ اس کی بے ادبی اور گستاخی کی وجہ سے. سوال اس طرح نہیں ہونا چاہیے. علم اگر حاصل رضینا باللہ ربن ہم اللہ سے اس کے رب ہونے کی حیثیت سے راضی ہیں اور اسلام سے ہم راضی ہیں اس کے دین ہونے کے اعتبار سے اور محمد سے راضی ہیں اس کے نبی ہونے کی حیثیت سے. ہم اللہ سے پناہ چاہتے ہیں اللہ کے غضب سے اور اس کے رسول کے غضب سے. حضرت عمر یہ بار بار یہ لفظ دہراتے رہے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ذرا کم ہوا یہ الفاظ سن کر کے. تو حضرت عمر نے اب اس بات کو وہ سوال کرنے والے نے جو سوال کیا تھا اس بات کو بدل کر سوال کیا جو نہایت ادب کے مطابق تھی بات. حضرت عمر نے سوال کیا حضرت عمر نے سوال کیا یا رسول اللہ صوم دہر جو ہے صوم دہر مشہور ہے تو عوام میں کیا کہتے ہیں اسے صوم الدہر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ روزہ رکھنا. تو وہ سوال تھا یا رسول اللہ کیسا ہے وہ شخص جو ہمیشہ روزہ رکھے ہر دن روزہ رکھے اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں. سوال یہ ٹھیک تھا. آدمی کے بارے میں سوال کیجئے کسی کے عمل کے بارے میں سوال کیجئے نبی کے عمل کے بارے میں سوال کرنا یہ گستاخی ہے. تو حضرت عمر نے پہلے تو وہ الفاظ دہرائے جس سے آپ کا غصہ کم ہوا اور اس کے بعد پوچھا یا رسول اللہ اس آدمی کے بارے میں کیا حکم ہے کہ جو ہمیشہ روزہ رکھے ہر دن. آپ نے فرمایا نہ اس کا روزہ ہے نہ اس کا افطار ہے لا صام ولا افطر. اور یہ آپ نے فرمایا کہ نہ اس نے روزہ رکھا نہ اس نے افطار کیا. کیا مطلب؟ بس بھوکا رہا. مطلب یہ کہ بھوکا اور پیاسا رہا وہ روزہ نہیں. تو ہر دن روزہ رکھنے کو اس طرح سے ناپسندیدہ گویا قرار دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ تو پھر کیسا ہے وہ شخص کہ جو 2 دن روزہ رکھے اور 1 دن افطار کرے. 1 دن نہیں روزہ ہے بغیر روزے کے اور 2 دن روزے کا. تو اس طرح سے وہ مسلسل اسی طرح چلتا رہا. ظاہر ہے کہ یہ رمضان کے علاوہ کی بات ہے. آپ نے فرمایا کہ قال ويطيق ذلك احد آپ نے فرمایا اس کی کسی کو طاقت ہے. مطلب یہ تو بھاری بات ہے کہ 2 دن روزہ رکھنا 1 دن افطار کرنا سال کے سال یہ صورت. تو حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ کیسا ہے وہ شخص جو 1 دن روزہ رکھے اور 1 دن افطار کرے. آپ نے فرمایا یہی داؤد کا روزہ تھا علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت داؤد علیہ السلام 1 دن روزہ رکھتے تھے اور 1 دن افطار کرتے تھے. تو معلوم ہوا کہ یہ سنت ہے اسی لیے اس کو صوم داؤد ہی کہتے ہیں. اس کے بعد حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ اس شخص کے کیا حکم ہے کہ جو 1 دن روزہ رکھے اور 2 دن افطار کرے یعنی 2 دن نہ رکھے روزہ. آپ نے فرمایا میں اس بات کو چاہتا ہوں کہ مجھے بھی اس کی طاقت مل جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات بہت اچھی ہے اور میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے اندر اس کی طاقت ہو. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہینے کے 3 دن کون کون سے 3 دن 14 15 16 یہ 3 دن جو ہیں
ہر مہینے کے 3 دن جو ایام البیض کہلاتے ہیں، اور رمضان سے لے کر اگلے رمضان تک یہ رمضان جو ہے یہ رمضان رکھنا اور آنے والے رمضان کے روزے رکھنا۔ فرمایا کہ اس کے درمیان میں ہر مہینے کے 3 روزے رکھ لینا۔ فرمایا کہ یہی صیام الدہر ہے، یعنی یہ جس نے کر لیا یہ ایسا کہ جس نے ہمیشہ روزہ رکھا، ہر دن روزہ رکھا۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ عرفے کا دن کا روزہ میں خیال کرتا ہوں اس بات کا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس روزے کی برکت سے پچھلے سال کے اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ فرما دیں گے۔ یہ فضیلت اس عمل عرفے کے روزے کی۔ اور عاشورہ کے دن کے روزے کے تعلق سے میں خیال کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعلق سے کہ وہ جو سال گزر چکا ہے اس سال کے گناہوں کا کفارہ فرما دیں گے۔ یہاں جب سیئات کا لفظ آتا ہے، یہاں اگرچہ سیئات کا لفظ نہیں آیا لیکن کفارہ سیئات، اس سے مراد ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے گناہ۔ تو گناہ صغیرہ مطلب یہ ہے کہ حرام کام کسی نے نہ کیا ہو، زنا، چوری اور اسی طرح کی جو چیزیں ہیں جن کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، اگر وہ عمل نہ کی ہوں اور جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ ہو جائیں، ان کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے عام اصول جو علماء نے سمجھا، لیکن یہ خوب سمجھ لیا جائے کہ قاعدے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ شریعت کے قواعد پر نظر کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو گناہ صغیرہ ہیں ان کی معافی کے لیے یہ روزے جو ہیں وہ کام دیں گے۔ لیکن اللہ کو اختیار ہے کہ اللہ اگر چاہیں اور فیصلہ فرمائیں کہ کسی عمل کے نتیجے میں انسان کے بڑے گناہ بھی معاف ہو جائیں، کس کی مجال ہے کہ اس میں کوئی تعامل کرے، اللہ کو اختیار ہے۔ لیکن اصول جو ہے شریعت کا اس سے یہ بات سمجھ میں آتی، اسی لیے فقہا بھی یہ بات کرتے ہیں کہ بھئی یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص عرفے کا روزہ رکھ لے اور اس کے بعد جو ہے رمضان کے روزے غائب کر دے۔ انہوں نے کہا کہ میرا تو سال کے پورے جو ہے گناہ معاف ہو گئے، اس میں رمضان کے روزے نہیں رکھے تو وہ بھی معاف ہو گئے، ظاہر ہے کہ تو اصول کے خلاف ہوگا۔ اس لیے چھوٹے گناہ کے تعلق سے کہا جائے گا، بڑے گناہ کے تعلق سے نہیں۔ جیسے ایک شخص جو ہے شب قدر میں جاگ لے اور خوب نمازیں پڑھ لے 50 رکعتیں اور اس کے بعد سال کے سال نماز نہ پڑھے، کیا کہیں گے؟ یہ سخت نمازی نہیں ہے، یہ نماز کا مطالبہ جو اس کے ذمہ ہے یہ اس سے بری نہیں ہو سکتا۔ تو ٹھیک یہی صورت یہاں ہے کہ چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، بڑے جو حرام جو اعمال ہیں یا فرائض کا ترک ہے یا واجبات کا ترک ہے، اصول یہ کہتا ہے کہ وہ اس طرح کے عمل سے نہیں معاف ہوں گے، ان کو ادا ہی کیا جانا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وعنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم الاثنين فقال فيه ولدت وفيه انزل علي۔ روزوں سے متعلق حدیثیں آ رہی ہیں، تو نفلی روزے جن میں عاشورہ کے روزے کا تذکرہ آ چکا ہے گزشتہ احادیث میں، اور اسی طرح سے صوم دہر کا یعنی مسلسل روزے رکھنے کا بھی مسئلہ آ چکا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا منڈے کے دن کے روزے کے تعلق سے، پیر کا روزہ، کہ اس دن روزہ رکھنا کیسا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس دن میں پیدا ہوا ہوں اور اسی دن مجھ پر وحی اتری ہے، انزل علیہ، تو لہذا یہ دن اس اعتبار سے متبرک ہے۔ اور حدیث کے الفاظ تو نہیں، لیکن محدثین کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ رکھا کرتے تھے ان دو نعمتوں کے شکرانے میں۔ ایک تو خود آپ کی پیدائش، یہ ایک نعمت، اور نزول وحی، یہ ایک دوسری نعمت۔ ان دو نعمتوں کے شکرانے میں آپ روزہ رکھتے تھے، تو لہذا منڈے کا روزہ رکھنا، جس کو اگر ہر ہفتے روزہ رکھنا چاہے تو منڈے کا بہت اچھا روزہ ہے۔
وعن معاذة العدوية أنها سألت عائشة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ قالت نعم. فقلت لها من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. حضرت معاذہ عدویہ کہتی ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ ہاں. میں نے پھر حضرت عائشہ سے پوچھا کہ مہینے کے کون سے دن روزہ رکھتے تھے آپ؟ تو حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ آپ اس کا کوئی خیال نہیں کرتے تھے، بس 3 دن کے روزے رکھ لیا کرتے تھے ہر مہینے کم سے کم. منیمم یہ ہوتا. تو معلوم ہوا کہ کوئی مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزے سے خالی نہیں جاتا تھا. یہ تو ہوتا تھا کسی مہینے میں زیادہ ہو گئے، لیکن ایسا مہینہ کوئی نہیں جاتا تھا کہ جو روزے سے خالی ہو. تو روزہ آپ کو معلوم ہوتا ہے بہت پسند تھا. وعن ابی ایوب الانصاری انه حدثه ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ حدیث بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے ثم اتبعہ، اتباع یتبع، اتباع کے معنی آتے ہیں اس کے ساتھ ملانا، ایڈ کرنا. لیکن ایڈ کرنا بھی اتباع اصل میں تو پیچھے چلنے کے معنی میں آتے. اتباع کہتے ہیں نا بھائی آپ، اتباع کرنے کا مطلب پیچھے چلنا، فالو کرنا، پیروی کرنا. تو اتباع کے معنی یہی ہے کہ اس کے ساتھ اگر ملا کر کے 6 روزے شوال کے بھی رکھ لے تو کانا کا صیام الدہر، یہ ایسا ہوگا جیسے اس نے صیام الدہر پورے روزے رکھ لیے. محدثین نے اس کے معنی لیے سال بھر کے روزے رکھ لیے. اور اس کی شرح اس طرح کی ہے محدثین نے کہ ہر عمل کی جزا چونکہ کم سے کم 10 گنی ملے گی. من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، کہ جس نے ایک نیکی کی اس کو 10 نیکیوں کی جزا ملنی ہے. یہ تو کم سے کم ہے. تو 30 دن تو ہو گئے رمضان کے اور 6 روزے